السلام علیکم۔ تو شروع کرتے ہیں ناول۔ اسلام آباد کا سے روزہ بزنس ٹرپ اس کی توقع سے زیادہ شاندار تھا۔ وہ ایک گہری اطمینان بھری سانس فضا کے ثبوت کرتا آفس سے باہر نکل آیا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کرنے کے بعد اس نے موبائل اٹھا کر ان باکس کھولا۔ اس کی ہمیشہ سے عادت رہی تھی کہ رخ کے ساتھ ٹیکسٹ چیٹنگ کرتے وقت اس کے میسیجز پڑھنے کے بعد ڈیلیٹ کرنے کی بجائے ان باکس میں رہنے دیتا۔ بعد ازاں پڑے ہوئے میسیجز دوبارہ انجوائے کر کے ڈیلیٹ کر دیتا۔ سنو تمہارا گلا خراب ہے، کوک مت پینا۔ اسلام آباد پہنچنے کے فوراً بعد اس کا پہلا ٹیکسٹ موصول ہوا تھا۔ پیکنگ کرتے وقت تم آف وائٹ شرٹ کے ساتھ میچنگ ٹائی رکھنا بھول گئے تھے۔ تم اس شرٹ کے ساتھ گرے ٹائی باندھنا بہت سوٹ کرے گی۔ دوسرے روز میٹنگ میں جانے کے لیے تیار ہوتے اس نے آف وائٹ شرٹ کے ساتھ گرے ٹائی باندھ لی تھی۔ رستے میں کچھ مت کھانا، میں تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے چکن پلاؤ پکا رہی ہوں، مل کر لنچ کریں گے۔ صبح 9 بجے موصول ہونے والے اس پیغام کو اس نے دوبارہ پڑھا تھا اور ڈیلیٹ کیے بغیر موبائل ڈیش بورڈ پر رکھ دیا تھا۔ بالوں میں انگلیاں چلاتا وہ بہت مگن انداز میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ اسی صنع میں ڈیش بورڈ پر پڑا موبائل گنگنا اٹھا۔ گھر کے نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے قدرے حیران ہوتے ہوئے کال اوکے کر کے موبائل کان سے لگا لیا۔ دھیان سارا ڈرائیونگ کی طرف تھا۔ ہیلو، اس کی آواز سنتے ہی دوسری طرف برکت بوا رونے لگی تھی۔ بوا کیا ہوا ہے؟ اس کا دل کسی انہونی کے ساتھ سے لرز رہا تھا۔ ماں رخ، ہماری ماں رخ بیٹا۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ کیا ہوا ہے رخ کو؟ اس کے لبوں سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ دوسری طرف بوا زوروں کا طار روئی چلی جا رہی تھی۔ فار گاڈ سیک بوا، مجھے بتائیں کیا ہوا ہے رخ کو؟ وہ وحشت زدہ ہو کر چلایا تھا۔ نروس بریک ڈاؤن۔ نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے؟ ہسپتال لے کر گئے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے ماں رخ بیٹا، ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر نیچے گر گیا تھا۔ وہ سر سے پاؤں تک بری طرح پسینے میں نہا گیا تھا۔ اس نے زندگی میں اتنی تیز ڈرائیونگ کبھی نہیں کی تھی۔ کتنے سگنل توڑے، کتنی بار ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا، کتنی بار لوگوں کے منہ سے چیخیں بلند ہوئی، اسے کچھ خبر نہ تھی۔ ہسپتال کی پارکنگ میں گاڑی پارک کرنے کے بعد اندھا دھند بھاگتے ہوئے اس نے درمیانی فاصلہ طے کیا تھا۔ مما، ویٹنگ روم کے بینچ پر مما ساکت بیٹھی تھی۔ مما، مجھے اپنی رخ چاہیے، بالکل ویسی جیسے میں چھوڑ کے گیا تھا، صحیح سلامت، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ لمبا چوڑا بھرپور مرد مما کی گود میں منہ چھپائے بچوں کی طرح رویا تھا۔ دروازہ کھلا اور ڈاکٹر جہاں زیب کے قدم ان کے قریب آن ٹھہرے تھے۔ وہ بابا کے بہترین دوستوں میں سے تھے۔ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر ان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ اٹھ کر کھڑے ہونے میں بہت مشکل پیش آئی تھی اسے۔ سخت ذہنی صدمہ پہنچا ہے اسے۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ دعا کریں ان 12 گھنٹوں میں اسے ہوش آ جائے، ورنہ کچھ بھی غیر متوقع ہو سکتا ہے۔ کچھ الفاظ کتنے بے رحم ہوتے ہیں، سنگی تلوار جیسے روح کو گھائل کرنے والے۔ جہاں زیب انکل، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ پلیز انکل، بیٹا اس کی کنڈیشن۔ انکل صرف ایک بار۔ اوکے۔ میری زندگی کے بدترین لمحات میں سے ایک، تمہیں اس حالت میں دیکھنا تھا۔ سفید چادر اوڑھے، بے خبر، زرد چہرے پر پلکیں موندے۔ یہ وہ والی رخ تو نہیں تھی جسے وہ ہمیشہ سے دیکھ دیکھ کر جیتا آیا تھا۔ رخ، آنکھیں کھولو۔ اس کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ ایک بار آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھو رخ، صرف ایک بار۔ اس کے لب خاموش تھے۔ رخ، تم نے کہا تھا کچھ مت کھانا، ہم ایک ساتھ لنچ کریں گے۔ دیکھو، تم نے کھانے سے منع کیا تھا، میں نے تو پانی تک نہیں پیا۔ میں صبح سے بھوکا ہوں۔ اس کی آنکھ سے پہلا آنسو ٹوٹ کے گرا اور اسی وقت رخ نے آستگی سے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اس نے محمد خان کو دوسرا آنسو نہیں گرنے دیا تھا۔ محبت کیا ہے رخ؟ محمد خان کی مسکراہٹ، اور زندگی محمد خان کی آنکھیں، اور کائنات محمد خان کی ذات۔ پوری کائنات آنکھوں میں سمیٹے اس نے پلکوں کا پردہ گرا دیا تھا۔ ڈاکٹر متحرک ہو گئے۔ اس کے کندھے پر ڈاکٹر جہاں زیب کے ہاتھوں کا دباؤ بڑھا تھا۔ وہ آستگی سے چلتا باہر نکل گیا۔ ماں رخ نے ایک نظر منہ پر دوپٹہ رکھے اونگتی برکت بوا کو دیکھا اور پاؤں میں چپل رستی چپکے سے باہر نکل آئی۔ اسے گھر آئے پورے 4 دن ہو گئے تھے اور یہ 4 دن اس نے بوا کے ساتھ اس کمرے میں ہی گزار دیے۔ 3 وقت کا کھانا، دودھ، پھل، جوس وغیرہ سب اسی کمرے میں مہیا کیے جاتے رہے تھے۔ انتہائی قیمتی ساز و سامان سے مزین یہ کشیدہ کمرہ خاص طور پہ اس کے لیے سیٹ کیا گیا تھا۔ وال ٹو وال کارپیٹ، گلاس ونڈو کے سامنے سنہری ڈور سے بندھے نفیس پردے،
بیش قیمت گلدانوں میں مہکتے خوبصورت پھول، نرم کشنوں سے سجا لکڑی کا جھولا، غرض اس کی عمر کے حساب سے اس کے ذہن اور دل پر خوشگوار تاثر چھوڑتا بھرپور ماحول اس کمرے میں سمایا گیا تھا۔ پاپا اور بوا کے اصرار کے باوجود وہ خود کو اس کمرے سے باہر جانے پر آمادہ نہیں کر پائی تھی۔ اس کے ذہنی اور قلبی حالت کو دیکھتے ہوئے بابا نے مزید فورس کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، اور بوا تو تھی ہی اس کی رضا میں راضی ہو جانے والی۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ وہ اب کھانے پینے کے معاملے میں انہیں زیادہ پریشان نہیں کر رہی تھی۔ رات میں اس کی پلکیں لمحہ بھر کے لیے آپس میں جڑتی اور نیم غنودگی کی اسی کیفیت میں کروٹ بدلتے اس کے لبوں سے سسکاری نکلتی۔ ماں! اس کے ساتھ نیم دراز بوا اپنی پلکوں کی مڈیر پر بیٹھے نیند کے پنچھی کو پھر سے اڑا کر ذیلب دعائیں پڑھتی، اس پر پھونکنے لگتی اور ساری رات اسی سوئی جاگتی کیفیت میں گزر جاتی۔ صبح کی نماز و تسبیحات سے فارغ ہو کر بوا کی بوجھل پلکوں نے کھلنے سے انکار کیا تو وہ منہ پر دوپٹہ رکھے اونگنے لگی۔ لاشعوری طور پر نیند میں ڈوبا ذہن اب بھی اپنے پہلو میں سوئی 10 سالہ معروف میں اٹکا ہوا تھا۔ احتیاط سے دروازہ بند کرنے کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بغیر سمت کا تعین کیے آگے بڑھی۔ جب اماں ستاروں بھرے آسمان تلے اسے اپنے ساتھ لپٹا کر شہزادی گلجبیں اور اس کے شاہی محل کی کہانیاں سناتی تو وہ سوچتی دنیا کی سب سے خوبصورت جگہ شہزادی گلجبیں کا محل ہوگا۔ وہ تصور میں ہی کئی بار خود کو اس محل میں گھومتا پھرتا دیکھ چکی تھی، لیکن اماں کی وفات کے 17 روز بعد بابا کی شہر والی کوٹھی میں پہلا قدم رکھتے اسے لگا جیسے وہ واقعی شہزادی گلجبیں کے شیش محل میں تو آ گئی ہو۔ تب اس پر شکوہ کوٹھی کو نظر اٹھا کر دیکھنے کے بعد اماں کی دائمی جدائی کے صدمے سے بے حال وہ بوا کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے نظریں جھکا کر ماربل کے چمکتے فرش میں اپنا عکس دیکھتی گزر گئی۔ دوسرے دن بابا نے کہا کہ آؤ معروف تمہیں تمہارا گھر دکھا دوں، لیکن وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بے آواز روتی رہی۔ بابا مزید اصرار کر کے اسے پیار کرتے بوا کو اس کا ڈھیر سارا خیال رکھنے کی تاکید کرنے کے بعد باہر چلے گئے تھے۔ ان 4 دنوں میں بوا بھی وقتاً فوقتاً اسے باہر کھلی فضا میں سانس لینے، گھوم پھر کر گھر دیکھنے پر اکساتی رہی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس کا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ لیکن آج الٹی سیدھی سوچوں میں الجھتے دل کی گھبراہٹ سوا ہوئی تو وہ اٹھ کر باہر آ گئی۔ ماربل کے چکنے فرش پر پاؤں جما کر چلنے کے باوجود اسے اچھی خاصی دقت ہوئی تو چپل اتار کر ننگے پاؤں چلنے لگی۔ راہداری میں سے گزرتے اس نے یوں ہی ایک دروازے کو ہلکا سا پش کیا تو وہ پوری طرح کھل گیا۔ کمپیوٹر کے سامنے کام میں مصروف گہری کالی آنکھوں والے خوبرو لڑکے نے گردن موڑ کر قدرے حیرت و ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ معروف بری طرح گڑبڑاتے ہوئے واپس مڑے اور پورا زور لگا کے دروازہ کھینچا جو زوردار ٹھاک کی آواز کے ساتھ بند ہوا تھا۔ اف، نہ جانے کون تھا وہ اور میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں کتنا غصہ تھا جیسے مجھے اسے تقریباً بھاگتے ہوئے راہداری طے کی تھی۔ آخری سرے پر پہنچتے ہوئے یوں ہی گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آا تھا۔ معروف بری طرح سٹپٹ آئی، گول زینے کی جانب بڑھ گئی۔ دھڑا دھڑ سیڑھیاں چڑھنے کے باوجود اسے لگ رہا تھا کہ وہ یقیناً اس کے تعاقب میں آ رہا ہے۔ اب کی بار وہ بنا مڑ کر دیکھے سامنے آنے والا پہلا دروازہ کھول کر جلدی سے اندر گھس گئی اور پہلے والی غلطی دہرانے کی بجائے احتیاط سے دروازہ بند کر دیا۔ ہاں، اتنا ڈھیر سارا گلابی پن! اس کی آنکھیں مارے حیرت کے پھیل گئیں۔ بیڈ شیٹ، قالین، پردے، کشن کور وغیرہ وغیرہ سب ہلکے گلابی رنگ کے تھے۔ تب اس کی نگاہ بیڈ پر سوئے بچے پر پڑی تھی۔ وہ آہستگی سے قدم اٹھاتی بیڈ کے قریب آ گئی تھی۔ گلابی کاٹن کے ہلکے پھلکے کپڑوں میں معصوم فرشتہ محو خواب تھا۔ وہ یکٹک اسے دیکھنے لگی۔ تب اسے یاد آیا وہ 2 ماہ پہلے ہی تو اماں نے اسے بتایا تھا کہ بابا نے شہر میں دوسری شادی کر لی ہے۔ نئی امی اپنے ساتھ منا بھی لائی تھی تو اماں اس گلابی گینڈے کی بات کر رہی تھی۔ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھی وہ محبت سے ہی اس کا ایک ایک نقش دیکھتی رہی۔ اس کے گلابی نیموا ہونٹ، نرم پھولے پھولے رخسار، آپس میں جڑی گھنی پلکیں، بے اختیار اس کا دل چاہا وہ اسے اتنا پیار کرے کہ بس اسے اپنے دل میں اس روئی کے گالوں جیسے بچے کے لیے محبت کے سوتے پھوٹتے محسوس ہوئے۔
نہ جانے کتنا وقت بیت گیا، وہ دیوانوں کی طرح اس کے ایک ایک نقش کو اپنی آنکھوں میں جذب کرتی رہی، پھر قدرے آگے ہو کر اس کے ننھے منھے گلابی پیروں پر اپنے لب رکھ دیے۔ میرا چاند۔ اسی پل دروازہ ہلکی سی آہٹ کے ساتھ کھلا تھا اور کوئی دبے قدموں اندر داخل ہوا۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہو بیٹھی۔ نوارڈ نے خاصے اچھے لمحے اسے دیکھا۔ اس کی پرکراہٹ میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ چھوٹی بی بی، آپ؟ ساجدہ کے لبوں سے نکلا۔ چھوٹی بی بی، اور اسے یاد آیا یہاں کے سب ملازم اسے چھوٹی بی بی کہہ کر پکار رہے تھے، یعنی کہ سامنے کھڑی وہ نوجوان سانولی لڑکی ایک ملازمہ تھی۔ زور زور سے دھڑکتے دل کی دھڑکن معمول میں آنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ محمد خان کی خاص ملازمہ ہوں جی، بڑی بی بی نے ان کی ساری ذمہ داری مجھے سونپ رکھی ہے۔ محمد خان، معروف نے زیر لب دہرایا۔ اسے لگا اس کا منہ مٹھاس سے بھر گیا ہو۔ آج یہ دودھ پیے بغیر ہی سو گیا اور اب تو اس کے سیریلے کھانے کا وقت بھی ہو رہا ہے۔ ساجدہ تشویش سے کہتی آگے بڑھی تھی۔ معروف نے نظر بھر کے اسے دیکھا اور باہر آ گئی۔ 17 روز پہلے اس کی زندگی شفاف ندی کی مانند رواں دواں تھی۔ کہیں کوئی بنور، کوئی گرداب، کچھ نہیں تھا۔ وہ ہیلتھ منسٹر سکندر علی کی اکلوتی اولاد تھی۔ سکندر علی کا خود سے 10 سال بڑی اپنی سادہ لوح بیوی زینت سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ ان کا دل تو نیلم مرزا کا سیر تھا۔ بے حد خوبصورت، طرح دار نیلم مشہور فیشن ڈیزائنر ہونے کے ساتھ چین آف بوتیکس نہایت ہی کامیابی سے چلا رہی تھی۔ دونوں کے درمیان شناسائی کے بعد زبردست انڈرسٹینڈنگ مضبوط دوستی کا ثابت ہوئی۔ خوشبو میں بسی نیلم مرزا کو اپنے دل کے ساتھ ساتھ گھر میں بسانے کی شدید ترین خواہش کے باوجود وہ اماں کی خوشی کے لیے زینت سے شادی کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اماں کی یتیم بھانجی زینت ان کے بچپن کی منگیتر تھی۔ ان کے ہاں اگر کسی لڑکی کی بچپن کی منگنی کسی بھی وجہ سے ٹوٹ جاتی تو وہ لڑکی بنا کسی جرم ساری عمر ماں باپ کی دہلیز پر کنواری بیٹھی رہ جاتی۔ کوئی اور اس داغدار لڑکی کو بہانے نہ آتا۔ دور جدید میں رائج زمانہ جہالت کے رسم و رواج، دل کی خواہش منہ زور، لیکن سکندر علی سے گناہ کے مرتکب نہیں ہونا چاہتے تھے۔ مزید بیوہ ماں کا وقار گھٹانا یا ان کو ناراض کرنا بھی کسی طور گوارا نہ تھا۔ نیلم مرزا کے ساتھ انہوں نے لمبے چوڑے عہد و پیمان نہیں باندھے تھے، ساتھ نبھانے کی قسمیں نہیں کھائی تھیں۔ دونوں کے مابین ایک خاموش معاہدہ تھا جو اسی خاموشی سے ٹوٹ بھی گیا، یہ ان کا خیال تھا۔ زینت باعزت عورت اپنے محبوب شوہر کے دل کے راز کو بہت جلد پا گئی تھی، لیکن ایک وفا شور اور خدمت گزار بیوی کی حیثیت سے اس نے کبھی جتلانا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ اپنی اور سکندر علی کے درمیان عمر، تعلیم، شکل صورت کے فرق کو بخوبی سمجھتی تھی۔ اسے آسمان اور خود کو زمین گرانتی۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ سکندر علی نے اسے اپنے نام کی چادر اڑا کر اپنی اور دنیا والوں کی نظر میں معتبر کر دیا ہے۔ اس سے زیادہ کی نہ اس سے چاہ تھی اور نہ لالچ۔ شادی کے 3 سال بعد وہ سکندر علی کو ایک بیٹی کا تحفہ دے کر ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند گئی تھی۔ اپنے عظیم نقصان سے بے خبر کوٹ میں لیٹی معصوم پوتی کو دیکھ کر زیتون خانم کا دل پچھاڑے کھانے لگا تھا۔ کسمسائی بھوک کے لیے بے چین ہوتی معروف کو سینے سے لگاتے ہوئے انہوں نے خود سے عہد کیا کہ اپنی بھرپور توجہ اور محبت اس پر لٹاتے ہوئے وہ اسے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گی، اور جو عہد کیا سو نبھایا۔ معروف کے ذہن میں بھی اپنی ماں، حقیقی ماں کی شبح نہیں لہرائی تھی۔ اس کی کل کائنات اماں دادی ہی تھیں۔ زینت کی وفات کے بعد سکندر علی انہیں اپنے ساتھ شہر لے جانا چاہتے تھے۔ وہاں ان کا ذاتی گھر، بزنس وغیرہ تھا۔ اپنی ڈھیروں مصروفیات میں گھرے رہنے کے باوجود ان کا ذہن لاشعوری طور پر ان میں اٹکا رہتا، نتیجتاً وہ ٹھیک طرح سے اپنے کام پر توجہ مرکوز نہ کر پاتے۔ لیکن زیتون خانم کے لیے اپنے گھر کو چھوڑنا مشکل تھا، جس کے کونے کونے سے ان کی یادیں وابستہ تھیں۔ بٹیا رانی میں تو میری جان ہے سکندر علی، یہ نظروں سے اوجھل ہو تو ہمیں سانس لینا دشوار۔ اس کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے فکر مند مت ہو، تمہاری طرح یہ بھی اسی کچے آنگن میں کھیلے گی، اسی پرائمری اسکول میں جامن کے پیڑ تلے ٹاٹ پر بیٹھ کر سیاہی میں قلم ڈبو ڈبو کر تختیاں لکھے گی، بناوٹ سے پاک صاف ستھرے ماحول میں سانس لے گی۔ میں اپنا خون پسینہ ایک کر کے اسے کندن بناؤں گی۔ انگریزی اسکول اور ڈبوں میں بند خوراک کھانے والے بچوں سے زیادہ قابل نکلے گی تیری بیٹی۔ جس دن یہ آنکھیں بند ہوں، بے شک کسی دن اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانا،
لیکن ابھی نہیں، ابھی دل جدائی کا بوجھ سہارنے پر آمادہ نہیں۔ اس بار بھی سکندر علی نے ان سے ان کی صحت اور مارو کی تعلیم کے حوالے سے تشویش کا اظہار کرتے اپنے ساتھ چلنے کو کہا تو اماں بھی رو پڑی تھی۔ سکندر علی دوبارہ یہ مطالبہ اپنی زبان پر نہ لا سکے۔ اس بار ساون کچھ خفا خفا سا تھا، مشرقی اور سے بادلوں کا ایک قافلہ سا اٹھا چلا آتا، لیکن دوسرے ہی لمحے ہوا کا کوئی جھونکا انہیں اڑا کے دور لے جاتا، جلتی بجھتی بوندوں کو ترستی زمین اپنا سا منہ لے کر رہ جاتی۔ یہ بادل برس کیوں نہیں جاتے آخر؟ کتنا پانی بھرا ہے ان کے اندر، لیکن کسی قیمتی متاع کی طرح سنبھالے بس آگے چلے جا رہے ہیں۔ اس نے خوف زدہ انداز میں سر اٹھا کر آسمان کو تکا تھا۔ بادلوں میں گھرے سورج نے تھوڑا سا پردہ کھسکا کر اس کے جھنجھلائے ہوئے چہرے کو دیکھا اور دوسرے ہی لمحے خود کو دانستہ بادلوں میں چھپا لیا۔ آسمان سے ایک بوند ٹوٹ کر گری اور پھر بے شمار بوندوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چھما چھم بارش برسنے لگی تھی۔ وہ پائنچے اوپر چڑھائے خوشی سے نہال ہوتی پانی میں چھپا چھپ کر رہی تھی۔ اب بس کر بٹیا رانی، بہت تیز بارش ہے، بیمار پڑ جاؤ گی۔ برآمدے میں کھڑی اماں اسے آوازیں دیتی ہلکان ہوتی رہی۔ مت رکو زیتون، یہی تو دن ہیں اس کے کھیلنے کودنے کے۔ پکوڑے تلتی بوا نے کھڑکی کی سلاخوں کے پار محبت سے اسے دیکھا تھا۔ وہ جامنوں سے بھری ٹوکری اٹھائی اندر کو بھاگی۔ برآمدے میں اس کے ننگے گیلے پیروں کے نشان چھپتے چلے گئے تھے۔ اماں نے زبردستی کپڑے بدلوائے۔ بوا نے بیسن کا حلوہ، پکوڑے اور بھاپ اڑاتا دودھ پتی کا مگ سامنے لا رکھا۔ باہر بارش اب رک چکی تھی۔ اس نے متشکرانہ نگاہوں سے اوپر آسمان کو دیکھا اور جی بھر کے پکوڑوں پر ہاتھ صاف کرنے لگی۔ شام ڈھلی تو اماں کو بخار نے آ لیا۔ اماں مجھے منع کر رہی تھی بارش میں مت نہ، اور خود بنا بھیگے بیمار پڑ گئی ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے ان کا سر دباتی ہوئے شرارت سے کہہ رہی تھی، لیکن رات تک بخار مزید زور پکڑ گیا۔ اماں بے چینی سے سر تکیے پر ادھر سے ادھر پٹکتی رہیں۔ کراہتی بوا کے تلوؤں سے جان نکلنے لگی۔ شکور ڈاکٹر کو لینے بھاگا۔ بوا نے سکندر علی کو فون کھڑکایا، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر اور سکندر علی آگے پیچھے داخل ہوئے تھے۔ بوا اماں آنکھیں نہیں کھول رہی، مارخ چلائی تھی۔ بوا کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ اماں، اس کی دلسوز چیخوں نے گھر کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ اگر اماں کو کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی۔ اب اماں مر گئی تھیں، لیکن اسے کچھ نہیں ہوا تھا۔ سکندر علی اسے اور بوا کو اپنے ساتھ شہر لے جا رہے تھے۔ وہ نم آنکھوں سے شکور کو دوسرے ملازم لڑکوں کے ساتھ سارا سامان اٹھا کر پرانے کمرے اور اسٹور میں رکھتا دیکھتی رہی۔ اماں کا تخت، موڑے، چوکیاں، پاندان، ان کا گاؤ تکیہ، زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے سمٹی جا رہی تھی۔ جانے سے پہلے وہ اپنے پیارے گھر کے در و دیواروں سے لپٹ کر خوب روئی تھی۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر بوا کے ساتھ بیٹھی وہ شیشے سے ناک چپکائے برستی آنکھوں سے اپنے گھر کو لمحہ بہ لمحہ خود سے دور ہوتا دیکھتی رہی۔ سکندر علی نے بہت دکھ سے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا۔ اس نے آج دوسری بار اپنی ماں کو کھویا تھا۔ نیلم کالنگ۔ موبائل کی بیپ پر انہوں نے آستگی سے آن کا بٹن دبایا اور موبائل کان سے لگا لیا۔ سکندر فکرمند لہجہ تشویش لیے ہوئے تھا۔ رستے میں ہوں، ابھی گھر آ کر تسلی سے بات کرتے ہیں، سنجیدگی سے کہتے رابطہ منقطع کرنے کے بعد انہوں نے موبائل ڈیش بورڈ پر ڈال دیا تھا۔ نیلم مرزا ایک بار پھر بہت چپکے سے ان کی زندگی میں داخل ہو گئی تھی۔ سکندر کی شادی کی خبریں اس پر بجلی بن کر گری تھی۔ غم و غصے نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو سلب کر لیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ ملک جہاں زیب کے ساتھ شادی ہرگز نہ کرتی۔ ملک جہاں زیب جس کے پاس دولت کی ریل پیل تھی، لیکن وہ ہرگز اچھا انسان نہیں تھا۔ نیلم نے اس کے ساتھ شادی انتقاماً کی تھی۔ معلوم نہیں وہ یہ انتقام کس سے لینا چاہتی تھی۔ وہ ایک چھت تلے رہنے والے دو ایسے اجنبی تھے جن کے درمیان شناسائی کا احساس محمد خان کے وجود نے پیدا کیا تھا۔ یہ ایک لمحاتی احساس تھا جو اگلے چند لمحوں میں ہی فنا ہو گیا۔ جس دن اسے ملک جہاں زیب کی کار ایکسیڈنٹ میں موقع پر ہی وفات پانے کی اطلاع ملی، وہ چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی تھی۔ انسان لاکھ تعویلیں گھڑے، جواز تراشے، حکمت عملی مرتب کرے، تقدیر کے ایک وار کے سامنے سب دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ انتہائی پراعتماد، ہمیشہ سر اٹھا کر چلنے والی نیلم مرزا سکندر کے سامنے سر جھکائے پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ سارا ملال احساس ضیاء آنسوں کے سرخ بہہ نکلا اور فیصلے کی گھڑی نے اپنا وجود منوا لیا تھا۔
نئی امی کا نام سنتے ہی اس کے تصور میں کامی کی سوتیلی ماں کا سراپا در آتا، چمکتے شوق کپڑوں میں ملبوس، نقلی گھٹیا زیورات پہنے، ڈھیر سارا میک اپ تھوپے، بھاری بھرکم وجود والی شبانہ خالہ، جو نہ تو کامی کو ٹھیک طرح سے کھانا دیتی اور نہ ہی کھیلنے، الٹا کامی کے ابا سے اس کی الٹی سیدھی شکایتیں لگا کر پٹائی لگواتی رہتی۔ جب وہ بات بات پر کامی کو گالیاں دیتی تب اس کا دل چاہتا اس کے سرخ ہونٹوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اسے مزید بولنے سے روک دے، لیکن ایسا صرف وہ سوچ ہی سکتی تھی۔ بیچارہ کامی۔ سنہری باڑ والی ہلکی گلابی ساڑی پہنے، اٹھی ہوئی گردن والی بے حد خوبصورت نئی امی کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ بالوں کا جوڑا بنائے، ساڑی کی ہم رنگ نفیس جویلری پہنے، وہ اسے دنیا کی سب سے خوبصورت عورت لگی تھی۔ نئی امی، بے ساختہ اس کے لبوں سے پھسلا تھا۔ سکندر ہنسے تھے۔ یہ تمہاری ماما ہے بیٹا۔ آف کورس بیٹا، آپ مجھے بلا جھجک ماما کہہ سکتی ہو، کیونکہ میں نہیں چاہتی مجھے نئی امی کہنے کے نتیجے میں محمد خان انہیں نیا ابو کہے۔ ہنستے ہوئے تو وہ اور بھی پیاری لگ رہی تھی۔ ماں رخ نے شرما کر اپنا سر جھکا دیا۔ پھر جب تک وہ ان کے سامنے کھڑی رہی اس کی نگاہیں سلور سینڈل میں دھمکتے ان کے پیروں پر بھٹکتی رہیں۔ رات کو اماں وزیرہ اسے کھانے کے لیے بلانے آئی تو محمد خان کو دیکھنے کے خیال سے ڈائننگ ٹیبل پر چلی آئی۔ اتنے چھوٹے بچے کی ڈائننگ ٹیبل پر موجودگی کی کہاں ہو سکتی تھی، لیکن اس کے لاشعور میں کہیں یہ خیال موجود تھا کہ ہو سکتا ہے ماما اسے گود میں بٹھا کر کچھ کھلاتی ہو، لیکن ڈائننگ ہال میں پہنچتے ہی اس کی خام خیالی دور ہو گئی۔ ماما کی گود میں محمد خان تو نہ ملا، البتہ ایک دھچکا ضرور ملا تھا۔ برکت بوا، ماما بتا رہی تھی کہ ان کے ہاں اپنے خاص ملازموں کو ان کی خدمات کی عوض پرکشش تنخواہ اور مراعات دینے کے ساتھ اپنے اور ان کے بیچ مناسب فاصلہ ضرور رکھا جاتا ہے۔ ماں رخ کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ وہ برکت بوا کو ملازمہ کب سمجھتی تھی؟ اس نے تو ہمیشہ انہیں اماں کے ساتھ گھر کے فرد کی طرح ہر معاملے میں پیش دیکھا تھا۔ یکایک اس کی آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو جمع ہوتے گئے۔ وہ سر جھکائے آنسو پیتی تقریباً اپنی پلیٹ پر جھک گئی تھی۔ نوالا حلق میں پھنسا تو اس نے جلدی سے پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا، پھر مزید کھانے سے معذرت کرتی باہر نکل آئی۔ اس کی متلاشی نگاہیں برکت بوا کو ڈھونڈ رہی تھیں اور تھوڑی سی تلاش کے بعد وہ اسے اماں وزیرہ کے ساتھ باتیں کرتی نظر آ گئی۔ بوا، وہ بھاگ کر ان کی گود میں منہ چھپائے رونے لگی تھی۔ مجھے اچھا نہیں لگا بوا، مجھے اچھا نہیں لگا آپ کے بغیر۔ بوا نم آنکھوں سے اس کی پیٹھ سلانے لگی تھی۔ جھلی ہو تم بالکل، اصل عزت تو دل میں ہوتی ہے اور ہم نے اپنی بٹیا کا دل کھول کر پڑھا ہوا ہے، ہمیں یہ اوپری اوپری عزت اور محبت چاہیے بھی نہیں۔ رات دیر تک بوا کے ساتھ اماں کی باتیں کرنے کی وجہ سے صبح اس کی آنکھ تاخیر سے کھلی۔ ساجدہ، محمدین کو تیار کر دو، اسے آج ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ آدھے کھلے دروازے کے پاس سے گزرتی ماما کی آواز اس تک پہنچی تھی۔ اس کی نیم خوابیدہ احساسات یکایک بیدار ہوئے۔ کیا ہوا ہے اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ پھر جب تک وہ جلدی سے منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر بھاگتے ہوئے باہر نکلی تب تک سیاہ چمکتی کار سرخ روش پر پھسلتی باہر نکل چکی تھی۔ بے چینی کے مارے اس کا برا حال ہونے لگا۔ کسی سے پوچھوں، کون بتائے گا کہ اسے کیا تکلیف ہوئی ہے؟ اس کی تکلیف کا سوچ کر اسے خود اپنے اندر کہیں تکلیف ہونے لگی تھی۔ یوں ہی پریشان خیالی میں چلتے وہ اندھا دھند کسی سے جا ٹکرائی تھی۔ اف، آنکھوں کے سامنے پتنگے سے ناچ اٹھے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، گہری کالی آنکھوں والا خوبرو نوجوان ایک بار پھر اسے گھور رہا تھا۔ کیا تمہارے حواس ہمیشہ یوں ہی اڑے سے رہتے ہیں؟ ہاں نہیں وہ، ایک بات، ہاں نہیں یا وہ دو نہیں، معروف نے تیزی سے کہا۔ اچھا، پھر کیا اندھے پن کی پریکٹس کر رہی ہو؟ نہیں وہ اصل میں، وہ پھر گڑبڑاتی تھی۔ ایک بات نہیں وہ یا اصل میں بنا سانس لیے وہ سراغ سے بولی تھی۔ اصل میں مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے، ماما محمد خان کو ہسپتال کیوں لے کر گئی ہیں؟ کیا ہوا ہے اسے؟ اب کی بار اس نے ذرا غور سے اس کے پریشان چہرے کو دیکھا تھا۔ ماہانہ چیک اپ کروانا ہوتا ہے، اس کا پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ اسے اپنے دل سے غبار چھٹتا محسوس ہوا۔ میرے اور تمہارے درمیان مذاق کا رشتہ ہے؟ نہیں، اصل میں کچھ نہیں۔ ایک بات نہیں اصل میں یا کچھ نہیں۔ اپنی عادت کے برعکس اسے اس کو چڑھانے میں لطف آ رہا تھا۔ سر کچھ نہیں، وہ روٹھے پن سے کہتی واپس مڑ گئی۔ مشتبہ سر جھٹکتے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔ پھر نہ جانے کتنا وقت بیت گیا، وہ یوں ہی جلے پیر کی بلی کی مانند چکراتی رہی۔ بوا
نے دو ایک بار ٹوکا بھی لیکن وہ انسنی کر گئی۔ گراج میں گاڑی رکنے کی آواز سنی۔ وہ جو حال کے ستون سے ٹیک لگائے کھڑی شدت سے ان کی آمد کی منتظر تھی، بھاگ کر اس طرف گئی۔ ساجدہ کیلی سے اٹھائے اندر داخل ہوئی تھی۔ ماما اس کے ساتھ نہیں تھی۔ ماما کہاں ہیں ساجدہ؟ بڑی بی بی کو کسی کام سے جانا تھا جی، وہ ہسپتال سے ادھر چلی گئی تھی۔ میں ڈرائیور کے ساتھ آئی ہوں۔ محمد خان کی آنکھیں آج بھی بند تھیں۔ نہ جانے وہ اتنا سوتا کیوں تھا۔ معروف نے پنجوں کے بل تھوڑا سا اٹھتے ہوئے اس کی بند پلکوں پر آستگی سے انگلی پھیری۔ ساجدہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ وہ اپنی شہادت کی انگلی کی پوروں پر اس کے پلکوں کا لمس محسوس کرتی مسرور سے اپنے کمرے کی جانب چل پڑی۔ گڈ مارننگ بیٹا۔ صبح وہ ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر آئی تو اخبار کی شہ سرخیوں پر نظر دوڑاتے بابا نے اخبار ایک طرف رکھتے ہوئے خیر مقدمی مسکراہٹ سے اسے دیکھا تھا۔ نیلے ہلکے نیلے رنگ کے ڈھیلے ڈھالے کرتا شلوار میں بالوں کو طریقے سے کنگھی کیے وہ پہلے کی نسبت انہیں بہت فریش لگی تھی۔ اس کے بالکل سامنے والی کرسی پر مجتبیٰ سر جھکائے ناشتہ کرنے میں مگن تھا۔ اس کی آمد کو ذرا سی بھی اہمیت دیے بنا وہ پوری طرح اپنے ناشتے کی طرف متوجہ تھا۔ بابا نے پہلے اس کے لیے سلائس پر جیم لگایا، پھر جوس کا گلاس بھر کر سامنے رکھا۔ ناشتے کے معاملے میں وہ ہمیشہ ماں کے صبر کا امتحان لیتی تھی۔ وہ جتنی محبت سے ایک ایک چیز اٹھا کے اسے کھلانے پر مصر ہوتی، وہ اتنی ہی نخرے کیے جاتی۔ اب جب نخرے اٹھانے والے چلے گئے جائیں تو سارے ناز و نخرے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ سائز اٹھا کے اس نے خاموشی سے کھانا شروع کر دیا۔ ڈونٹ وری اویس صاحب، میں ابھی خود تھوڑی دیر بعد آپ سے رابطہ کرتی ہوں، بائے۔ وہ فون پر کسی سے بات کرتی اندر داخل ہوئی تھی اور یوں ہی کھڑے کھڑے جگ سے جوس کا گلاس میں ڈیل کر لبوں سے لگا لیا۔ ڈھنگ سے ناشتہ تو کر لو پہلے، بابا نے ٹوکا تھا۔ اوہو، بالکل بھی ٹائم نہیں ہے سکندر، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کسی بھی وقت سنگاپور کے سیمینار کے لیے فورم فائنل ہو سکتا ہے۔ وہ تو ہو سکتا ہے، شکر ہے اویس صاحب نے میری ٹکٹ کنفرم کروا لی تھی، ورنہ اچھا خاصا مسئلہ ہو جاتا۔ فلائٹ کب ہے؟ آدھے گھنٹے بعد۔ اور واپسی؟ کچھ کنفرم نہیں، وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا۔ معروف اپنا ناشتہ بلائے پہلے بہت توجہ سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ماما جوس ختم کر کے سب سے الوداعی کلمات کہتی تیزی سے باہر نکل گئی تھی۔ محمد خان بھی ماما کے ساتھ چلا جائے گا؟ ڈھیر ساری اداسی اس کے اندر اترنے لگی۔ بابا مسکرائے تھے۔ وہ ساتھ نہیں جا رہا۔ پھر وہ ماما کے بغیر کیسے رہے گا؟ اداسی کی جگہ فکر مندی نے لے لی۔ ساجدہ ہے اسے سنبھالنے کے لیے۔ بابا سے جواب دینے کے بعد مجتبیٰ کی طرف متوجہ ہوئے تھے، جو اپنا ناشتہ ختم کیے ان کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں بھائی مجتبیٰ، فری ہو آج؟ جی انکل، تقریباً۔ میں سوچ رہا ہوں معروف کا کسی اچھے اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا جائے۔ اب پہلے ہی اس کا کافی وقت ضائع ہو گیا ہے۔ آج مجھے اگر جرمنی سے آنے والی ڈیلیگیشنز کو نہ بھگتنا ہوتا تو خود ہی یہ کام کر لیتا، لیکن یار تم سن رائز کے احتشام سے آج مل لو۔ ویسے تو میری اس سے بات ہوئی تھی سلسلے میں، باقی تم خود سب دیکھ لینا۔ معروف تمہارے ساتھ جائے گی؟ اس کی ذات سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی اور سو کان کھڑے کیے وہ پوری طرح ان دونوں کی طرف متوجہ تھی۔ جی انکل، بہتر۔ بابا کے اٹھنے کے بعد وہ بھی کرسی کھسکاتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اور ہاں، جب تک اس کے لیے کسی اچھے ٹیوٹر کا انتظام نہیں ہو جاتا تب تک مہربانی کرو اپنے سیکنڈ ٹائم میں سے کچھ وقت کے لیے اس کے لیے بھی نکال لو۔ جی بہتر۔ وہ پشت پر ہاتھ باندھے مودب سا کھڑا تھا۔ اوکے بیٹا، میں ڈرائیور سے کہتا ہوں گاڑی نکالے۔ شفقت سے معروف کا رخسار تھپتھپاتے وہ باہر نکل گئے تھے۔ تیار ہو جاؤ، تھوڑی دیر میں نکلتے ہیں۔ معروف پر ایک نگاہ ڈالتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ بوا نے اسے بتایا تھا کہ مجتبیٰ ماما کی بڑی بہن ختیجہ کا بیٹا ہے۔ اس کے باپ کا انتقال تو اس کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد بریسٹ کینسر میں مبتلا ختیجہ نے بھی جان ہار دی تو ماما اپنے بھانجے کو اپنے گھر لے آئی تھی۔ تب وہ بہت چھوٹا تھا۔ پھر سکندر نے بھی کھلے دل سے اس کا اپنے ہاں خیر مقدم کیا تھا، اسے بہترین تعلیمی اداروں میں تعلیم دلائی اور گھر کے فرد کی اسی حیثیت اور اہمیت دی۔ یہ سب جان کے اسے اپنے بابا پر فخر محسوس ہوا تھا۔ ڈرائیور کے ہاتھ سے چابی لے کر مجتبیٰ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور ہاتھ بڑھا کے اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ آپ اتنی آہستہ سے گاڑی کیوں چلا رہے ہیں؟ وہ جو بہت سنجیدگی سے سامنے نظر جمائے ڈرائیونگ میں مصروف تھا چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ بغیر اجازت کے پہلی بار گاڑی چلانے والوں کی یہی رفتار ہوتی ہے۔ آپ بابا کی اجازت کے بغیر پہلی بار گاڑی چلا رہے ہیں؟ وہ بولی۔ مجتبیٰ نے سامنے دیکھتے ہوئے کندھے اکچائے۔ معروف نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا لیکن وہ بنا اس کی جانب دیکھے
ہاتھ اٹھا کر بولا، مجھے ڈرائیونگ کے دوران باتیں کرنا سننا پسند نہیں، اس لیے چپ کر کے بیٹھی رہو۔ ماروح نے منہ بند کر لیا اور پھر باقی کا سارا وقت بند ہی رہا۔ البتہ آنکھیں معمول سے قدرے زیادہ کھل گئیں۔ جدید طرز پر بنے اسکول کی شاندار عمارت، صاف ستھرا ماحول، نکھرے تمیزدار بچے، راہداری سے گزرتی تیار خوبصورت استانیہ، اسے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کا 8 کلاس میں ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ بے چینی کے گہرے احساس نے اسے پٹ سے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسکول سے واپس آنے کے بعد وہ کھانا کھا کے لمبی تان کر سو گئی تھی اور نہ جانے کتنی دیر تک بے سدھ پڑی رہی۔ پوری آنکھیں کھولے چھت کو گھورتی وہ چند ثانیوں کے لیے غیر معمولی بین کو کھوجتی رہی، پھر ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کی سماعتوں سے بچے کی رونے کی آواز ٹکرائی تھی۔ محمد خان رو رہا ہے۔ وہ سراج سے پاؤں سلیپر میں ریستی باہر کی جانب بھاگی۔ دھاڑ سے دروازہ کھلنے پر سعادہ نے چونک کر اپنے عقب میں دیکھا تھا۔ محمد خان واقعی رو رہا تھا اور زور زور سے۔ ماروح کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ سعادہ سے دور بھاگنے کی کوشش میں ہلکان ہوتی جا رہی تھی، لیکن وہ سرسر روتے ہوئے فیڈر والے اس کے ہاتھ کو جھٹک رہا تھا۔ فیڈر مجھے دے دو سعادہ، میں اسے پلاتی ہوں۔ سعادہ نے حیران ہو کر اسے دیکھا تھا، پھر بے بسی سے فیڈر تھما قدرے پیچھے ہو گئی۔ ماروح بیڈ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی اور محمد خان کے سر کو اپنے ایک گھٹنے پر رکھے دوسرے ہاتھ سے تھپ تھپاتی فیڈر پلانے لگی۔ حیرت انگیز طور پر اس کا لمس پاتے ہی محمد خان رونا چھوڑ کر دودھ پینے لگا۔ میں ان آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گی، کبھی نہیں۔ ماما اس سے بہت دور تھی اور بابا بہت مصروف۔ اسے اپنے دل میں اس کے لیے محبت کا سمندر ٹھاٹھے مارتا محسوس ہوا۔ دودھ ختم ہوا تو اس نے فیڈر حیرت زدہ کھڑی سعادہ کو تھما دیا، جبکہ وہ اسے یوں ہی گود میں لیے اپنے گھٹنا ہلاتی اسے جھلاتی رہی۔ محمد خان خوش ہو کر کھلکاریاں مارنے لگا تھا۔ سعادہ حیران ہونا ترک کر کے باہر نکل گئی تھی۔ نہ جانے کتنا وقت بیت گیا۔ وہ اس کے ساتھ مستیاں کرتی، اس سے گدگداتی رہتی۔ سعادہ کا پیغام سن کر وہ سر پر ہاتھ مار کر رہ گئی۔ یا اللہ، آج تو پہلا دن تھا۔ وہ سنجیدہ صورت لیے یقیناً اس کا منتظر تھا۔ مجھے وقت کی پابندی نہ کرنے والے اسٹوڈنٹ سخت برے لگتے ہیں۔ ایک سخت تنبیہ نظر ڈالی گئی۔ پڑھائی کے دوران ادھر ادھر کی ہانکنا مجھے بالکل ناپسند ہے۔ وہ اپنا بیگ ٹیبل پر رکھ کر اسے کھولنے لگا۔ خود جو بھی سوال سمجھاؤں ایک ہی بار سمجھ لینا، دوسری بار نہیں سمجھاؤں گا۔ اس نے ساری کتابیں نکال کر میز پر رکھ دی۔ ٹھیک ہے، وہ پڑھانے سے پہلے ٹیچر بننا اسے اپنی شہری اصول یاد کروا رہا تھا۔ ہوں۔ ماروح نے آستگی سے نفی میں سر ہلایا، پھر بولی، آپ مجھے ایک صفحے پر یہ سب لکھ دیں، ایسے تو میں بھول جاؤں گی۔ مجتبیٰ نے اسے غصے بڑی نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے جھکے سر کو گھورا اور ایک کتاب اٹھا کر پڑھانا شروع کر دیا۔ آنے والے دن اس کے لیے ڈھیر ساری مصروفیات لائے تھے۔ ناشتہ ادھورا رہ جاتا اور اسکول وین والا ہارن پہ ہاتھ رکھ کے اسے بھاگم بھاگ بیگ اٹھائے باہر لپکنے کو مجبور کر دیتا۔ کچھ ذہن تیز تھا اور کچھ من پسند ماحول نے جی جان سے محنت کرنے پر اکسایا۔ اسکول سے واپسی پر کھانا کھاتے ہی نیند کی مہربان پری باہیں واہ کی اپنی جانب بلاتی تو وہ بوجھل ہوتی پلکوں سے اس کا ہاتھ تھامے خوش رنگ وادیوں میں اتر جاتی۔ 2 گھنٹے چٹکی میں گزر جاتے اور اماں وزیرہ کا لایا پیغام اسے پٹ سے حقیقت کی دنیا میں آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیتا۔ کونیوں تک آستین موڑے ریسٹ واچ پر نگاہیں جمائے ایک ایک سیکنڈ کا حساب لگاتا، چہرے پر شدید قسم کے سنجیدہ تاثرات لیے اسٹڈی میں محو انتظار مجتبیٰ، جو اپنے اول روز کے لاگو کیے اصولوں پر آج بھی سختی سے کاربند تھا۔ نتیجاً اسی دوران وہ اپنی ساری حصیں چوکس کر کے بیٹھتی، بس صورت دیگر اس کی ایک نگاہ کافی ہوتی۔ باقی کا سارا وقت وہ محمد خان کے ساتھ گزارتی، اسے کھلانا پلانا، سلانا، کپڑے بدلنا اور اس کے طرح کے دیگر چھوٹے چھوٹے کام وہ عجب سرشاری کے عالم میں کیے جاتی۔ محمد خان بہت جلد اس سے مانوس ہو گیا تھا۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی ہمکنے لگتا، اس کا لمس محسوس کرتے ہی کھل اٹھتا، اٹکلیاں کرتا۔ ان دونوں کی آپس میں مصروف دیکھ کر جہاں سعادہ مطمئن سی ٹی وی کے سامنے جم کر اپنے سارے پسندیدہ پروگرام دیکھتی، وہیں بوا اماں وزیرہ کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول ہو جاتی۔ اس نے زندگی میں کبھی اپنی کیکی ماں کا لمس لبریز محسوس نہیں کیا تھا۔ باپ کی پدرانہ شفقت، محبت بھرے اظہار بھی گھڑی دو گھڑی کے لیے ہوتے تھے۔ اپنے میں ایک اماں تھی جنہوں نے اپنی بے تحاشا محبتیں اس پر لٹائی تھیں، اور ان کے ہوتے ہوئے اسے محبتوں کے لیے اپنا دامن کبھی خالی محسوس نہیں ہوا تھا۔ لیکن یہاں کے اس نے محرومی کا ایک اور رنگ دیکھا۔ بے انتہا مصروف سے بابا کی اگر کبھی محمد خان پر نظر پڑ جاتی تو وہ لمحہ بھر کے لیے اس سے پیار کرتے آگے بڑھ جاتے، بالکل ایسے جیسے راہ چلتے بچے کوئی اجنبی پیار کر کے گزر جائے۔ اور ماما، اس کی اپنی سگی ماں، ماروح کو جھٹکا سا لگا تھا۔
बहुत खुशगवार सा दिन था। ऊपर के रंग पर सुरमई बादलों का रंग हावी हो रहा था। ठंडी हवा के नम नम झोंके हल्की हल्की बवार से लबरेज थे। वो लोअर में मोहम्मद खान को लिए सफ़ेद खरगोशों के साथ खेल रही थी। सुर्ख रोश पर मम्मा की पेंसिल हील की टिक टिक हुई तो वो मोहम्मद खान को लिए नरम सब्ज़ घास को अपने पैरों तले रोंती भागकर इनकी तरफ गई थी। कैसी हो मारूख? इंतहाई रस्मी लहजे और अल्फाज में किए गए सवाल पर महज कंधे चाकर मुस्कुराई थी। मामा का बेबी। वह मोहम्मद खान की तरफ मतवज्जो हुई थी। रुख को लगा था कि इतने दिनों की दूरी पर वो इसे गोद में लेकर खूब सारा प्यार करेंगी, लेकिन वो मुँह सी खड़ी रह गई। मामा झुककर इसके चेहरे पर प्यार करने के बाद अपनी साड़ी का पल्लू संभालती आगे बढ़ गई। वो कम उम्र थी लेकिन ना समझ नहीं। इस एक लम्हे ने इसे आगाही अता कर दी थी। वो मोहम्मद खान के लिए माँ बन गई थी। बरकत बुआ की बात सुनने के बाद अपने कमरे में आई तो कदम दहलीज पर ही जम गए। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। 1 2 3 मोहम्मद खान बगैर किसी सहारे के कदम उठा रहा था। छठे कदम पर वो ज़रा सा लड़खड़ाया और गिरने को था। किसी ने लपक कर इसे अपनी बाहों में भर लिया और चटाचट खूब सारा प्यार कर डाला। वो 1 मिनट मुसरत के गहरे सांस से सरशार मोहम्मद खान को वहीं छोड़कर लाबी की जानिब भागी, लेकिन शो में किस्मत। कल मैं तुम्हें चलने के अदा पर एक बुक ला कर दूंगा। आइंदा से वो भी तुम्हारे सिलेबस में शामिल होगी। शायद नहीं, यकीनन वो इस पर तंज कर रहा था। मारूफ ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर बिना कुछ कहे तेजी से आगे बढ़ गई। हेलो मामा, मामा से बात करनी है। फ़ोन इनकी पर्सनल सेक्रेटरी ने उठाया था। चंद लम्हे खामोशी की नज़र हुए। एवरीथिंग इज़ ओके मारूफ? उजल भरा अंदाज हल्की सी तशवीश लिए हुए था। जी मामा, आप जानती हैं अभी कुछ देर पहले मोहम्मद खान ने बगैर किसी सहारे के कदम उठाया है। पूरे 5 मिनट। एक ठंडी इत्मीनान भरी सांस इसकी सातों में मुंतकिल हुई थी। और मामा, बात सुनो मारूफ, ये बात घर में भी बताई जा सकती थी। मैं यहाँ बहुत बिजी हूँ। तुम्हारी कॉल ने अच्छा खासा डिस्टर्ब कर दिया है मुझे। ओके बाय। दूसरी तरफ से टू टू सुनाई दी तो इसने कदरे बेचैनी से रिसीवर केटल पर डाल दिया, लेकिन दूसरे ही लम्हे फिर से पुरजोश होती उठ खड़ी हुई। मुलाजिम को बाजार भेजकर 1.5 सारी मिठाई मंगवाई और अपने हाथों से एक एक का मुंह मीठा करवाया। बुआ, अम्मा, वजीरा, खान सामान, ड्राइवर, मारी बाबा, चौकीदार, सब। आखिर में गुलाब जामुन का एक टुकड़ा मोहम्मद खान के हाथों में देकर कहा, मेरा मुंह मीठा करवाओ खान। मारूख ने इसका हाथ पकड़कर खुद ही टुकड़ा अपने मुंह में डाल दिया। इसका शौक और मुश्तबा की मोहब्बत रंग लाई थी। इसने 8 क्लास में A+ ग्रेड लिया था। बाबा ने माथे पर प्यार करते हुए शॉपिंग के लिए वॉलेट से हजार के कई नोट निकाल कर दिए। मामा इस रोज़ घर पर थी और उन्होंने मामूल से हटकर खाने पर अच्छा खासा एहतमाम करवा लिया था। वो ना तो कामी की सौतेली माँ की तरह कीना परवा थी और ना ही सिंड्रेला की माँ की तरह हासिद। उन्होंने इसके मामलात में कभी बेजा मुदाखलत नहीं की थी। कोई रोक टोक ज़बरदस्ती कुछ नहीं। मारू को लगा कि इसके पास होने की सबसे ज़्यादा खुशी मुश्तबा को हुई है। हमेशा संजीदा और खुशक मिजाज टीचर को पहली बार खिलकर मुस्कुरा कर देख कर इसे बेहद अच्छा लगा था। इसके गंदों में मगरूर नकोश वाले चेहरे पर मुस्कुराहट बहुत अजनबी लगती थी। अजनबी लेकिन बेहद भली। अगले दिन स्कूल से वापसी पर वो इसे पिक करने आया था। आइसक्रीम खिलाऊं? मारूफ बेहोश होते होते बची। इस बार सिर्फ आइसक्रीम, लेकिन मैट्रिक में A+ ग्रेड लाने पर मैं तुम्हें अपनी तरफ से ज़बरदस्त ट्रीट दूंगा और सरप्राइज़ भी। इसके लिए ताहाल किसी अच्छे ट्यूटर का इंतज़ाम नहीं हो सका था और मुश्तबा ने खुश दिली से ये जिम्मेदारी उठाई हुई थी। इसकी मंथली टेस्ट रिपोर्ट काफ़ी तसल्ली बख्श थी, सो बाबा इस तरफ से मुतमिन थे। मोहम्मद खान के लिए भी पैक करवाएं? नहीं, इसका गला ख़राब हो जाता है आइसक्रीम खाने से। इसके फिलफौर मना करने पर मारूफ ने समझते हुए सर हिलाया था। इसके साथ छोटी छोटी बातें करते, हंसते, इंजॉय करते मुश्तबा को देखकर इसने चुपके से दिल में से इसका ये रूप अमर होने की दुआ की थी। लेकिन अगले दिन सारी खुशी गुमानी धरी की धरी रह गई। जब स्टडी में सिर्फ 5 मिनट लेट पहुंचने पर इसने इसे बुरी तरह झाड़ कर रख दिया था। वो दिल महसूस करती किताब पर झुक गई। मोहम्मद खान की ज़ात से वाबस्ता खुशियों से लबरेज लम्हात इसकी ज़िंदगी में बहुत बार आए थे। जब इसने मामा बाबा की बजाय पहली बार अपनी ज़ुबान से रुख अदा किया था। जब पहली बार बैग उठाए स्कूल जाने के लिए तैयार होने के बाद वो इसके सामने खड़ा ताबेदारी से पूछ रहा था, रुख में जाऊं? और जिस रात वो इसे सुलाने के बाद तमाम तरह कोशिशों में नाकाम हुई तो तंग होकर उठ बैठी थी। तुम सो क्यों नहीं रहे मोहम्मद खान? तब इसने ज़बरदस्ती की बंद हुई अपनी आंखें पूरी तरह खोल दी। रुख, तुमने कहा था आज रात सोने से पहले मुझसे ट्विंकल ट्विंकल वाली पूरी पोइम सुनोगी।
اور اگر میں نے نہ سنائی تو تم مجھ سے خفا ہو جاؤ گی، ابھی سنو گی پھر میں سو جاؤں گا۔ وہ عمر میں اس سے برسوں کا فرق رکھتی تھی، لیکن آپی یا باجی کی وجہ اس کا رخ کہنا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ اور جب ایک شام وہ اپنا بیگ اٹھانے کوئی چیز تلاش کر تھی تب وہ چلاتا ہوا اس کے قریب آ کھڑا ہو گیا اور نگاہیں جھکائے معصومیت سے بولا، رخ تمہارے بیگ کی اس پاکٹ سے چاکلیٹ روز میں نکالتا ہوں، تم اسے ڈھونڈ رہی ہو نا؟ وہ بیگ رکھتی پوری طرح اس کی طرف گھومی تھی۔ سوری رخ، تھوڑی سینے سے ٹیکے دونوں ہاتھ سے کان پکڑے وہ شرمندہ سا کھڑا تھا۔ اور یہ بات میں پہلے دن سے ہی جانتی ہوں، اس لیے تو روز اس پاکٹ میں چاکلیٹ رکھ دیتی ہوں اور آئندہ بھی رکھوں گی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا سمندر موزن تھا۔ میرے لیے؟ اس نے ذرا سی نگاہیں اٹھائی۔ ہاں تمہارے لیے، اس کے دونوں ہاتھ تھامتے وہ محبت سے بولی تھی۔ محمد خان کے دودھیا سفید بھرے بھرے ہاتھوں میں اسے اپنی گندمی ہاتھ گہرے سانولے محسوس ہوئے تھے۔ محمد خان کی اٹھان بہت اچھی تھی، ایک سیزن کے کپڑے اگلے سیزن میں اسے کسی کام کے نہیں رہتے تھے۔ اپنے قد کاٹ کی وجہ سے وہ عمر میں کئی گنا بڑا دکھائی دیتا تھا۔ اس کے نقوش میں عجیب سی ملامت تھی، کوئی غلطی ہو جانے پر بے اختیار اپنے سر پر ہاتھ مارتا۔ جب وہ اپنی گہری آنکھیں پھیلا کر نفی میں دائیں بائیں سر ہلاتا تو معروف کا دل چاہتا اسے اپنے دل میں کہیں چھپا لے۔ گھر میں ملازموں کی فوج موجود تھی لیکن کارکردگی صفر۔ وجہ شاید نہیں، یقیناً یہی تھی کہ اہل خانہ کے پاس ان کے سر پر کھڑے ہو کر پوچھ گچھ کرنے کا وقت ہی نہیں تھا۔ جو جیسا ہے چلتا رہنے دو بس۔ لیکن معروف کو بہت شدت سے احساس ہوا تھا کہ اسے گھر کی اکلوتی اور بڑی بیٹی ہونے کی حیثیت سے اسے یہ ذمہ داری اٹھا لینی چاہیے۔ ویسے بھی میٹرک کے امتحانات کے بعد وہ ان دنوں بالکل فارغ تھی اور فراغت کا یہ مصروف ترین بہترین تھا۔ یہاں صرف صفائی وغیرہ کے لیے 3 لڑکیاں رکھی گئی تھیں جو اچھی خاصی معقول تنخواہ لینے کے باوجود اوپری جھاڑ پونچھ کر کے ہاتھ جھاڑ کر بیٹھ جاتی، لیکن معروف نے ان کے سر پر کھڑے ہو کر گھر کا کونا کونا چمکایا تھا۔ اس کے انداز نے انہیں باور کروا دیا تھا کہ اب موج مستی کے دن خواب خیال ہوئے۔ اس کے بعد باری آئی تھی کچن کی۔ بہترین کراکری، ملکی اور غیر ملکی مسالہ جات، شاندار کیبنٹس، تمام تر سہولیات سے آراستہ جدید طرز پر بنے کچن کی حالت سب سے ابتر تھی۔ فریج کھولتے ہی اسے ابکائی آ گئی۔ دودھ، چکن، فروٹ، جوسز، نعمتوں کی اتنی فراوانی اور اتنی نا قدری۔ اس کے مالکانہ تیور خانسامہ اور اس کے مامند 2 لڑکوں کو بلکھلائی دے رہے تھے۔ وہ اپنی کوتاہی اور بے خبری پر افسوس کرتی دن میں کم سے کم ایک بار کچن کا از خود جائزہ لینے کا تہیہ کر چکی تھی۔ انتہائی مہنگے پودوں اور ہر قسم کے پھولوں سے مہکتے لون کی حالت اگرچہ بہت بہتر تھی۔ لون کے وسط میں شفاف پانی کے فوارے کے قریب ٹہلتے مور اپنے پن پھیلائے لون کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ مالی بابا اس کی نظروں میں سرخری کی صنعت پائے چند نئے پودے لگانے کے بارے میں بات کرنے لگے تھے۔ وہ بہت توجہ سے ان کی بات سننے کے بعد سال آتی اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی۔ طویل راہداری سے گزرتی اس کی نگاہ مجتبیٰ کے کمرے کے بند دروازے پر پڑی تو اس نے بے ساختہ جھاڑ پونچھ کرتی سکینہ کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا۔ وہ جی، مجتبیٰ صاحب تو اپنے کمرے کی ہفتے میں ایک دن اپنی نگرانی میں ہی صفائی کرواتے ہیں، سکینہ نے کہا۔ معروف چونکہ ملازموں کی کام چوری کے عملی مظاہرے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی، اس لیے سکینہ کی کنی کترانے کو بھی کام چوری پر ہی سمجھ رہی تھی۔ چلو تم میری موجودگی میں صفائی ڈسٹنگ وغیرہ کر دو، باقی ڈسٹنگ میں خود کر لوں گی۔ سکینہ مزید کوئی بات کیے بغیر چپ چاپ صفائی میں جت گئی تھی۔ ہر جو سوبر پن اس کی شخصیت میں جھلکتا تھا اس کے رنگ کمرے کی ترتیب میں بھی بدرجہ موجود تھے۔ وہ یوں ہی ٹہلتی ایک ایک چیز کا جائزہ لیتی، اپنی سمجھ کے مطابق مناسب رد و بدل بھی کرتی رہی۔ پھر نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی کہ رائٹنگ پیڈ سے ایک صفحہ نکال کر مسکراتے ہوئے لکھنے لگی۔ کچھ لوگوں کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ مسکراتے ہوئے کتنے اچھے لگتے ہیں تو شاید وہ مسکرانے میں بھی اتنی کنجوسی سے کام نہ لیں۔ اس نے احتیاط سے اس کی بک ریک میں ترتیب سے رکھی کتابوں میں سے ایک میں رکھ دیا۔ سکینہ اپنا کام ختم کر کے اس کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھنے لگی تو اسے باہر جانے کا کہہ کر وہ خود سارے کمرے کا ایک دائرانہ نگاہ ڈالتی قدرے مطمئن سی باہر نکل آئی۔ مسلسل گھومنے پھرنے سے وہ بری طرح تھکان محسوس کر رہی تھی، سو اچھی طرح شاور لے کر کھانا کھائے بغیر سوئی تو شام کی خبر لائی تھی۔ منہ پر پانی کی چھینٹیں مارتی ہاتھوں سے بالوں کو سلجھاتی وہ باہر آ گئی تھی۔ بھوک تو ابھی بھی کچھ خاص محسوس نہیں ہو رہی تھی، البتہ چائے کی طلب ہوئی تو ملازموں کو اچھی سی چائے کے ساتھ کچھ ہلکا پھلکا لانے کو کہہ کر لون کی جانب بڑھ گئی۔ سفید پھولوں کے پاس جھولے پر پلکیں موندے ہولے ہولے سے کچھ گناتی وہ ہوا میں رچی پھولوں کے پاس اپنی سانسوں میں
بتا رہی تھی۔ محمد خان کچھ لمحے تک اسے یوں ہی کھڑا دیکھتا رہا، پھر سفید پھولوں کی ڈھیر سی کلیاں توڑ کر اس کی جھولی میں ڈال دیں۔ معروف نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی تھی، بلو نکر پر سفید شرٹ پہنے وہ بہت فریش لگ رہا تھا۔ معروف اپنی جھولی میں پڑی سفید کلیاں دیکھ کر مسکرائی تھی۔ معروف، ایک بات کہوں، ابھی جب میں وہاں سے آ رہا تھا تم اتنی پیاری لگ رہی تھی، اتنی پیاری کہ بس۔ اپنے محسوس انداز سے ماتھے پر گرے بالوں کو جھٹکتا وہ زور سے کہہ رہا تھا۔ معروف کو ہنسی آ گئی۔ کوئی نہیں، اتنی کالی تو ہوں، کیا ہوتا جو میں مما کی طرح خوبصورت ہوتی، اس نے گویا سمجھ کر سہلایا تھا۔ خوبصورت ہیں، بہت خوبصورت ہیں، اور تم پیاری ہو، بس پیاری۔ کتنی گہری بات کہہ گیا تھا وہ۔ معروف کو وہ ایک دم بڑا بڑا اور بہت سمجھدار دکھائی دیا تھا۔ اسی وقت نظیرہ چائے کے ساتھ مجتبیٰ کا پیغام لے کر آئی تھی۔ وہ اسے اپنے کمرے میں بلا رہا تھا۔ معروف واپس آ کر چائے پینے کا ارادہ کرتی کچھ حیران سی ہوتی اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کسی سے پوچھ کر میرے کمرے میں گئی تھی تم؟ غضبناک لہجے، کڑے تیور۔ معروف کا حلق خشک ہونے لگا۔ میں نے سکینہ سے میری چیزوں کو چھیڑنے سے پہلے مجھ سے پرمیشن لی تھی؟ نہیں، اصل میں اپنے کمرے میں گھسنے اور اپنی چیزوں کو چھیڑنے کی اجازت ہرگز کسی کو نہیں دیا کرتا۔ جی، لیکن میں نے سوچا آؤٹ۔ اس بار بھی اس کی بات پوری سننے سے قبل وہ دھڑا تھا۔ معروف خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی اور پلٹتے ہوئے تیزی سے باہر نکل گئی۔ آنسو کی دھند کے سامنے سب کچھ دھندلا رہا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ حق کیا تھا میرا جو اتنی باتیں سنا ڈالیں؟ اسے رہ رہ کر یہی خیال ستایا اور آنکھیں چھم چھم برسنے لگتی۔ بوا کی جان پر بن آئی تھی، منت سماجت، لاڈ پیار، چمکانا سب بیکار گیا تھا۔ اور ابھی بھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تھی۔ اس نے جھلا کر کشن کانوں پر رکھ لیا۔ چھوٹی بی بی محمد خان۔ سادگی بات پوری سنے بغیر وہ کشن ایک طرف پھینکتی باہر کی جانب بھاگی تھی اور لون کی سیڑھی پر دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ تھامے اتنا اداس لگ رہا تھا کہ معروف نے 100 بار خود پر لعنت بھیجی۔ محمد خان۔ وہ اس کے قریب سیڑھی پر بیٹھ گئی۔ محمد خان کی گہری بری آنکھیں دھندلا گئی اور ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے۔ معروف کی جان نکلنے لگی۔ میں تمہیں برا نہیں کہہ رہا، لیکن تم کبھی کبھی بری بن جاتی ہو۔ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ معروف ساکت رہ گئی، پھر کھینچ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ تمہیں بھوک لگی ہے نا خان؟ میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ بامشکل اپنی آنسو پیتی اس کا ہاتھ پکڑ کر کچن میں آ گئی۔ اور آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ایسے مزے کا لنچ کراؤں گی کہ ساری زندگی یاد رکھو گے۔ اسے چیئرپ کرنے کے لیے اس نے خوب دل لگا کر پھرتی سے اس کا فیورٹ پاستا اور چکن سینڈوچ بنائی اور پھر کوک کا کین نکال کر وہیں کچن میں ڈائننگ ٹیبل پر سیٹ کر دی۔ محمد خان برابر اس کی ہیلپ کراتا رہا تھا۔ بھوک چونکہ دونوں ہی کو لگی تھی اس لیے خوب ڈٹ کر کھایا۔ کھانے کے بعد انہیں ریکٹ اٹھائے لون میں جاتے دیکھ کر بوا کی جان میں جان آئی تھی۔ اگلے دن اس کا میٹرک کا رزلٹ آ گیا۔ اس نے حساب توقع فرسٹ ڈویژن لی تھی۔ محمد خان کے ساتھ ڈول رقص کرتی اور وہ سارے گھر میں گول گول گھوم رہی تھی۔ مما ایک فیشن شو میں شرکت کے لیے دبئی گئی ہوئی تھی اور بابا اسلام آباد، اس لیے وہ اپنی خوشی محمد خان کے ساتھ انجوائے کر رہی تھی۔ ہم ہو گئے کامیاب۔ رقص کرتے پاؤں اچانک تھمے تھے۔ مبارک ہو اس دن کے بعد اس کا آج مجتبیٰ سے سامنا ہوا تھا۔ تھینکس۔ نیچے لٹکتے سبز دوپٹے کا پلو اٹھا کر پیچھے ڈالتے ہوئے وہ محتاط ہوئی تھی۔ تیار ہے نا تم دونوں؟ آج ڈنر باہر کرو گے؟ یاہو! محمد خان خوشی سے اچھلا وہ سر جھکا کر مسکرا دی۔ مجتبیٰ اس پر ایک نگاہ ڈالتا سیڑھی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پہلی بار یوں گھر سے باہر نکلنے کا موقع مل رہا تھا۔ وہ بہت پرجوش ہو رہی تھی۔ محمد خان بلیک پینٹ پر مسٹرڈ ٹی شرٹ پہنے بہت جاذب نظر لگ رہا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے بھی سرخ اور سیاہ امتزاج کا نفیس گھٹنوں کو چھوتا فراک پہن لیا تھا اور نکلتے وقت گاڑی کا دروازہ کھولے مجتبیٰ کو دیکھ کر وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ اس نے بلیک جینس پر سرخ دھاریوں والی بلیک شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ بات بات پر مسکراتا محمد خان کے بچکانہ تصوروں سے محفوظ ہوتا وہ کہیں سے بھی خشک مزاج نہیں لگ رہا تھا۔ اس بار معروف خان نے اس کا یہ روپ امر ہونے کی دعا نہیں کی تھی، لیکن کچھ دعائیں بن مانگے ہی رد ہو جاتی ہیں۔ اس کا اندازہ اسے آنے والے اگلے چند دنوں میں بخوبی ہو گیا تھا۔ ایک دن اسے دا بوٹن پڑھاتے وہ اچانک کہہ رہا تھا، معروف تم کچھ عجیب سی نہیں ہو؟ تمہاری عمر کی لڑکیاں فیشن پارٹی شاپنگ کے لیے ہلکان ہوئی جاتی ہیں، لیکن تمہیں ملازموں کے سر پر کھڑے ہو کر صفائی کروانے، خانسامہ کو نت نئی ہدایت دینے، مالی بابا کے ساتھ پودوں کی اقسام پر گھنٹہ بھر بحث کرنے اور محمد خان کے ساتھ ٹینس کھیلنے کے علاوہ اور کچھ سوچتا ہی نہیں ہے۔ معروف خان کو اس کے تجزیے پر ہنسی آ گئی تھی۔ اس کی دوستوں نے اسے سننے کے لیے جسٹن بیبر کی سی ڈی دی تھی۔ اس کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے مارنے کے بعد سننے کی
पुरज़ोर ताकीद भी की थी। इसने खामोशी से सीडी लेने के बाद दूसरे दिन बगैर सुने वापस भी कर दी। इसे कंप्यूटर चलाना नहीं आता था। मुश्तबा को पता चला तो कब से इसके सर पर चित्ते लगाते हुए बोला, आजकल टेक्नोलॉजी अरूज पर है और तुम्हें अभी तक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ही नहीं पता। शाम में जब फारग हो जाए तो मेरे कमरे में आ जाना, तुम्हें थोड़ा बहुत गाइड कर दूंगा। और दूसरे ही दिन से मुश्तबा के कमरे में इसका कंप्यूटर क्लासेस आगाज़ हो गया था। मुश्तबा के समझाने का तरीका इतना वाज़ा भरपूर था कि चंद ही दिनों में वो खुद को कंप्यूटर मास्टर समझने लगी। एक दिन इसकी बात पर बेसाख्ता हंसते हुए इसकी आंखों में पानी भर आया। मुश्तबा ने एक सफ़ा इसकी निगाहों के सामने लड़ाए। कुछ लोगों को अगर ये पता चल जाए कि वो हंसते हुए इतने प्यारे लगते हैं कि नज़र लग जाने का खदशा होता है तो शायद वो हंसने में इतनी फ़याज़ी से काम ना ले। मारू पढ़कर शर्मा सी गई थी। इसे अपने लिखे लफ्ज़ याद आ गए थे। मोहम्मद खान हूँ, डिस्क्राइब मी इन 2 वर्ड्स, मुझे 2 लफ्ज़ों में बयान करो। किताब झुके मोहम्मद खान ने सर ऊपर उठाया, फिर इसी लहजे में कहा, नो कंपैरिजन। मारूख खुलकर मुस्कुराई थी। अपने कमरे की जानिब बढ़ते मुश्तबा के कदम थमे थे। मारूख, एक अच्छी सी चाय तो पिलाओ। चाय की नोट ढीली करता वो आगे बढ़ गया था। मोहम्मद खान की गहरी बुरी आंखों में नागवारी दर आई। इसने बेसाख्ता अपना निचला लब दांतों तले दबाया था। क्या हुआ? मारूख को यकायक इसके बिगड़ते मूड का अंदाज़ा हुआ था। मुझे इनका तुम्हें यार कहना अच्छा नहीं लगा, वो साफ गोई से बोला था। मारूख को हंसी आ गई। क्यों भला? बस तुम्हें कोई भी यार कहेगा मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अजब बेनियाजी भरा अंदाज था मेरा गैरतमंद खान। वो प्यार से इसके बाल बखेरती चाय बनाने किचन में चली गई थी। मुश्तबा को इसके हाथ की चाय बहुत पसंद थी, इसलिए वो अक्सर फरमाइश करके जैसे बनवाता रहता था। पापा कुछ मसरूफ़ सही, लेकिन वो मारूख और मोहम्मद खान की बर्थडे मनाना कभी नहीं भूलते थे। इस दिन एक शानदार से केक का ऑर्डर दिया जाता और चंद एक करीबी दोस्तों को मदऊ करके घर के लॉन में ही छोटी सी पार्टी अरेंज की जाती। मुश्तबा को अपनी सालगिरह मनाना पसंद नहीं था। वो ज़िंदगी का 1 साल कम होने पर जश्न मनाने को फजूलियात मानता। आज शाम मोहम्मद खान की बर्थडे पार्टी थी और मारूख खान इस सिलसिले में सारी अरेंजमेंट खुद अपने हाथों से की थी। मोहम्मद खान ने इसके मुंतखब करदा सफ़ेद काटन के शलवार कमीज़ पर स्याह जैकेट पहनी हुई थी, जबकि वो खुद मैरून कलर की चूड़ीदार पजामे के साथ लॉन्ग शर्ट पहने अपनी तैयारी को आखिरी फिनिशिंग टच दे रही थी। कमर तक आते सिल्की बालों को थोड़ा सा ऊपर करके कैचर में कैद किया, बाकी पीछे खुले छोड़ दिए। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई थी। वो सैंडल के स्ट्रिप बंद करने के लिए झुकी तो सिल्की बालों की आबशार बाएं कत्ते पर आ गिरी। इसने यूं ही झुके दरवाजे की सिमत देखा और एक झटके से सीधी हुई। मुश्तबा मुस्कुराते हुए अंदर आ गया था। तुम्हारा एक गिफ्ट ड्यू था मुझ पर, मुझे लगा इसे देने का मुनासिब मौका फिर नहीं मिलेगा। अपने और उसके बीच चंद कदमों का फासला बहुत आसानी से नापता वो ऐन इसके सामने आन खड़ा हुआ था। इसके दिल की सांसें उलझने लगी। मुश्तबा इसका हाथ थाम कर छोटे से डायमंड से जगमगाता नहायत ही नफीस ब्रेसलेट इसकी कलाई में पहनाने लगा। कैसा है? वो पूछ रहा था। बहुत प्यारा। मारूख ने आस्ती से अपना हाथ छुड़ा लिया था। तुम प्यारी चीज़ें डिज़र्व करती हो। मारूख खान की निगाहें झुक गई। इसने पूरी तरह खुद को इस लम्हे की फंसू में जकड़ा महसूस किया। बाहर दरवाजे पर कदमों की चाप उभरी और इसके नाम की पुकार पड़ने लगी। फंसू टूट गया। वो दोनों आगे पीछे बाहर निकले। इन्हें एक साथ आता देखकर सिकंदर अली कुछ चूक से गए। उन्होंने आज पहली बार अपनी जवान बेटी को बाप की नज़र से देखा था। अपर क्लास से ताल्लुक़ रखने के बावजूद वो संजीदगी से मारू की शादी वक्त पर करने के बारे में सोचने लगे थे। इनकी नज़र में 1-2 अच्छे रिश्ते थे, लेकिन ये तो बिल्कुल सामने की बात थी। मुश्तबा और मारूख और मुश्तबा, इन्हें अपने अंदर सुकून की लहर उतरती महसूस हुई थी। मोहम्मद खान के दाएं जानिब मामा और बाएं जानिब बाबा खड़े थे। वो इसके अकब में जा खड़ी हुई थी। मोहम्मद खान के लंबे चौड़े मजबूत सरापे के पीछे इसका कामनी वजूद तकरीबन छुप गया था। इसका कद मारूख से ऊंचा हो गया था। इसकी मजबूत शानों को देखकर इसे बिल्कुल वैसा ही एहसास हुआ था जैसे अपने हाथ से लगाए पौधे को अपनी आंखों के सामने फैलता फूलता देखकर किसी माली को होता है। इसने केक का टुकड़ा काट कर मामा बाबा की बजाय पलट कर अपने अकब में खड़ी मारूख के मुंह में दे दिया। मारूख नम आंखों से मुस्कुराई थी, फिर इसके हाथ से टुकड़ा लेकर इसके मुंह में दे दिया। इसकी कलाई में पड़े ब्रेसलेट के छोटे छोटे घुंघरू बजे तो नज़र बेख्तियार अपनी तरफ देखती मुश्तबा की तरफ उठी थी। इसका दिल मुख्तलिफ लय पर धड़कने लगा। मोहब्बत क्या है? सुर्ख मोहम्मद खान की मुस्कुराहट और ज़िंदगी मोहम्मद खान की आंखें और कायनात मोहम्मद खान की ज़ात। बाबा ने मारूख की सिफारिश पर इसे बाइक खरीद दी थी, इस शर्त के साथ कि बहुत एहतियात से इसे चलाएगा, और अब मारूख को लिए तारकोल की साफ शफाफ सड़क पर इसे उड़ाए फेरा था। इसके कंधों पर मजबूती से हाथ रखे वो हवा से उड़ते अपने बालों को कान के पीछे उड़ाती
اٹساتی خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ اسی پل ایک عجیب سی خواہش نے اس کے اندر انگڑائی لی تھی، محمد خان کے ساتھ اس بائیک پر بیٹھ کر پوری دنیا گھومنے کی۔ اپنے اس خیال پر اسے بہت زور کی ہنسی آئی تھی۔ کچھ لوگ بلا وجہ ہنستے ہیں، دو نہیں، کبھی کبھی پاگلوں کو دیکھ کر عقل مندوں کو بھی ہنسی آ جاتی ہے۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ نہیں، تمہارا گلا خراب ہو جائے گا۔ میں اپنی نہیں تمہاری بات کر رہا ہوں۔ اسے سڑک کے کنارے ایک آئس کریم پارلر کے قریب بائک روک دی تھی۔ معروف دوپٹہ سنبھالتی اس کے پیچھے اتر آئے، ہر قسم کی فکر سے آزاد، سرے راہ آئس کریم کھاتے اور آس پاس کے لوگوں پر بچکانہ تصورے کرتے اس نے خوب انجوائے کیا تھا۔ واہ بھی کیا عیش ہیں۔ پاس سے گزرتے دو آوارہ لڑکوں نے آواز کسی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچ پاتی، محمد خان نے چیتے کی طرح ان دونوں کو دبوچ لیا تھا۔ محمد خان چھوڑو نا، معروف بری طرح بڑکھلائی تھی۔ آس پاس کے لوگ بنا ٹکٹ کے تماشا دیکھنے لگے تھے۔ محمد خان پر جیسے خون سوار ہو گیا تھا۔ وہ مضبوط جسامت کا مالک کھڑے ہوئے دو منٹوں میں دونوں لڑکوں کو گدڑ کی طرح بھاگنے پر مجبور کر گیا تھا۔ محمد خان چلو پلیز، وہ آستین سے اپنے چہرے کا پسینہ پونچھتی بائک سٹارٹ کرنے لگا۔ معروف نے اپنا لرزتا کانپتا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ یہ بات اس سے پوچھنی چاہیے تھی، لیکن وہ پوچھ رہا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، اس نے خود پر قابو پانے کی صحیح کی۔ تمہیں یوں خود پر سے کنٹرول نہیں کھونا چاہیے تھا محمد خان۔ جو تمہاری طرف انگلی اٹھائے گا میں اس کا ہاتھ توڑ دوں گا۔ اس کا لہجہ بہت مضبوط تھا۔ وہ کانوں میں ہیڈ فون گھسائے صوفے پر نیم دراز آنکھیں موندے پاؤں چلا رہا تھا۔ معروف کی نظریں ایک بار پھر اس کی طرف اٹھی تھیں۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے ہاتھوں میں تھاما ریموٹ پٹکا اور اس کے کانوں سے ہیڈ فون کھینچ لیا۔ مجھے تم سے ایک بات شیئر کرنی ہے، اس کی نگاہوں پر وہ آرام سے بولی۔ محمد خان صوفے سے پاؤں نیچے رکھتا پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا تھا، کچھ اس طرح کہ اس سے کچھ فاصلے پر وہ کشن گود میں لیے اس کے عین سامنے بیٹھی تھی۔ مجھے کسی سے محبت ہو گئی ہے۔ لائف پارٹنر والی محبت؟ کتنی پریکٹیکل سوچ رکھتا تھا وہ۔ معروف کو اس وقت اندازہ ہوا تھا۔ ہاں، اس نے سر کو خفیف سی جنبش دی۔ کون ہے، کیسا ہے کے بجائے وہ پوچھ رہا تھا۔ مجھے کب ملواؤ گی اس سے؟ جب وہ اس کی کسی مستقیم حیثیت سے میری زندگی میں شامل ہوگا تو سب سے پہلے تم سے ہی ملواؤں گی، اور اگر وہ مجھے پسند نہ آیا تو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا یقین ہے اس پر؟ اس پر نہیں، تمہاری پسند ناپسند پر یقین ہے۔ پھر بھی چلو فرض کرتے ہیں اگر میری وجہ سے تمہیں اس شخص کی محبت سے دستبردار ہونا پڑے تو؟ بات اگر تمہاری خوشی کی ہوئی تو ایسی 100 محبتیں قربان۔ وہ دم بخود سا ہو کر رہ گیا۔ خانسامہ کو کھانے کے سلسلے میں چند ضروری ہدایت دینے کے بعد وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھی تو بوا کو اماں وزیرہ کے ساتھ اپنے گاؤں کی باتیں کرتا دیکھ کر اس کے دل میں بے اختیار اپنا پرانا گھر دیکھنے کی خواہش شدت سے جاگ اٹھی تھی۔ اپنا گاؤں، وہ کچا پکا گھر اور اماں، اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ لون کی سیڑھیوں پر اسے گم سم بیٹھا دیکھ کر محمد خان ٹھٹکا تھا۔ وہ اداس تھی تو آدھا ادھورا چاند، پیڑ پودے، پتے پھول سب اداس دکھائی دے رہے تھے۔ وہ بہت خاموشی سے جا کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ محمد خان، گاؤں چلیں؟ اس نے گھٹنوں پر گرا سر اوپر اٹھایا تھا۔ گاؤں؟ وہاں کیا ہے؟ میرا گھر، میری اماں کی یادیں، میرا بچپن۔ اس کی آنکھوں میں گئے دنوں کے رنگ اتر آئے تھے۔ ہم کل گاؤں چلیں گے رخ؟ محمد خان نے وہی کہا جو اس سے کہنا تھا۔ صبح اس نے بابا سے ذکر کیا تو انہوں نے کیفیت سمجھتے ہوئے گاؤں جانے کی اجازت دے دی۔ مجتبیٰ کو اس کا گاؤں جانے کا فیصلہ خاصا احمقانہ لگا تھا۔ اتنی دھول مٹی والی سولیا سے آری ماحول میں جا کر کیا کرو گی تم؟ اور محمد خان کو تو ویسے بھی ڈسٹ الرجی کی پرابلم ہے۔ میرا کوئی مسئلہ نہیں، ویسے بھی ہم کون سا ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، گھوم پھر کر واپس آ جائیں گے۔ اس کے چہرے کا ایک رنگ پھیکا پڑا تھا، لیکن محمد خان کو ساری کائنات بے رنگ دکھائی دی۔ معروف کو لگا وہ مجتبیٰ کو اپنی فیلنگز سمجھا نہیں پائے گی، سو خاموش رہی۔ رات سارا کا بھی فون آیا تھا، کہہ رہی تھی کہ صبح چھٹیاں گزارنے آپ کے ہاں آنے کا پروگرام بنا رہی ہے۔ ماما نے جوس کا سپ لیتے ہوئے اطلاع دی تھی۔ سارا ان کے اکلوتے بھائی حیدر کی اکلوتی بیٹی تھی۔ گاؤں جانے کا سن کر بوا کی آنکھیں چمک اٹھی، لیکن جوڑوں میں درد کے سبب وہ سفر کرنے سے قاصر تھی، بس آنکھوں کی نمی پونچھ کر رہ گئی۔ نکلتے وقت بابا نے ڈرائیور کو بارہا احتیاط سے ڈرائیو کرنے کی تاکید کی تھی۔ وہ دونوں پچھلی نشست پر بیٹھ گئے۔ گاڑی جانے بچانے کچے پکے رستوں پر دوڑ رہی تھی۔ سب کچھ ویسے کا ویسا تھا۔ برگد کے پیڑ تلے حقہ گڑگڑاتے مرد، گلی میں کھیلتے بچے، پانی کے مٹکے پر سر اٹھائے رویے کا کونا منہ میں دبائے چلتی نوخیز پن گھٹیوں پر چلتی نوخیز کنواری لڑکیاں، وہ پیاسی نگاہوں سے ایک ایک منظر اپنے دل میں جذب کر رہی تھی۔ گھر کی دیکھ بھال پر مامور ملازم حسین اور اس کی بیوی نے یوں اچانک اپنے سامنے پا کر کچھ بڑکھلا سے کہ بی بی صاحب، آپ لوگ یوں اچانک کوئی بھنک نہیں دی اپنے آنے کی، ہم کو انتظام کر لیتے۔ ملازم حسین انہیں لیے اندر آ گئے۔ اس کی بیوی ان کی خاطر دروازہ کا بندوبست کرنے کچن میں بھاگی۔ اس کا باغ، جامن کا درخت، املی کے پیڑ
پر چڑھی گلہریاں، بیری کے درخت سے بندھا جھولا، سب کچھ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ بیچ کے سال تو پلک جھپکتے گزر گئے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے سسکیاں روکتی مختلف آوازوں کی باز گشت میں گھری کھڑی رہی۔ جھولا جھلائیں میں اماں، خوشیاں منائیں میں رماں، ہاں آئیں میں آپ کو جھولا جھلاؤں، ہوا کو بھی لیتی ہیں۔ بھلا یہ عمر ہے ہم بوڑھیوں کی جھولا جھولنے کی، گر تر ہڈی تڑوا بیٹھی تو باقی کے دن بستر پر لیٹے کاٹنے پڑیں گے۔ سبزی بناتی اماں نے منہ پر دوپٹہ رکھ کر ہنستی چلی گئی۔ ہاں ادھر آئیں ذرا، مجھے ڈھونڈے تو۔ ارے بیٹا کہاں، اوپر چڑھی بیٹھی ہو؟ نیچے اترو، اچھی لڑکیاں درختوں پر نہیں چڑھتی۔ یہ گلہریاں کیوں چڑھتی رہتی ہیں سارا دن؟ کھینچ کر ایک انگری ایسی گلہری کو مارا تھا۔ ان کا تو کام یہی ہے۔ یہ کیسا کام ہے؟ شوق ہے کھلاہٹ پر گلہری نے پتوں کی اوٹ سے جھانکا تھا۔ اچھا یہ بتائیں، لڑکے درخت پر چڑھتے ہیں یا نہیں؟ لڑکوں کا کیا کاہے کا ڈر، درختوں پر چڑھیں بھلے سے کوٹھے پر لٹکیں۔ اچھے یا برے لڑکے؟ برے لڑکے۔ اچھے لڑکے کیوں نہیں چڑھتے؟ انہیں ڈر لگتا ہے۔ اپنے بابا سے پوچھنا۔ اماں خوگی سے واپس پلٹی تھی۔ ارے اماں رکیں، بے ساتھ اس کے منہ سے نکلا اور سارے شہری منظر ہوا میں تحلیل ہوئے اور ماں رخ سسکنے لگی۔ رخ پلیز۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ ماں رخ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا اور ٹھٹک گئی۔ رومال سے اپنی آنکھوں سے نکلتے پانی کو پونچھتا وہ بہت دقت سے سانس لے رہا تھا۔ چہرے کی رنگت شدید سرخ پڑ گئی تھی، اسے ڈسٹ سے الرجی تھی۔ او محمد خان، تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم پلیز رو مت، تمہیں سانس لینے میں پرابلم ہو رہی ہے کوٹ۔ آئی ایم سوری محمد خان، مجھے دھیان ہی نہیں رہا، وہ شرمندگی سے کہتی جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ملازم حسین کی بیوی نے کھانے پر اچھا خاصا اہتمام کیا تھا۔ وہ محمد خان کی وجہ سے اب ایک منٹ یہاں رکنا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن ان کا خلوص بھرا اصرار۔ کھانا کھا کر چلتے ہیں رخ۔ محمد خان کو بھی بغیر کچھ کھائے اٹھ کر چلے جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ بامشکل نوالے حلق سے اتارتی تشویش اس کا چہرہ تکتی رہی، پھر جلدی ہی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیے۔ اسے دکھتی وہ رہ رہ کر خود پر افسوس کر رہی تھی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتی ٹھٹکی تھی۔ نیلے آسمانی رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس وہ لمبا ترنگا یقیناً کامی ہی تھا۔ ملے بغیر ہی جا رہی تھی۔ وہ شکوکنہ لہجے میں پوچھ رہا تھا، کیسے ہو کامی؟ وہ اس کے بچپن کا دوست تھا، دونوں ایک ساتھ کھیلے تھے۔ گھر آؤ، کیا یہیں کھڑے کھڑے سب پوچھو گی؟ نہیں کامی، ابھی ہمیں جلدی واپس جانا ہے، پھر کبھی چکر لگایا تو تمہارے گھر ضرور آؤں گی۔ تمہاری اماں کیسی ہیں؟ کیا اب بھی وہ تمہیں مارتی ہیں کامی؟ وہ اس کے کام پر ہاتھ اٹھاتی تھی جو کمزور اور اس کا دست نگر تھا۔ اب وقت کا سکہ الٹا ہے۔ ابے کی وفات کے بعد اسے کامی اپنے چھوٹے بچوں کا سہارا، اپنی محفوظ پناہ گاہ لگتا ہے۔ وہ ہنسا تھا۔ معروف اور محمد خان اور کامی تینوں ایک جیسے تھے۔ ماں اور باپ کے بارے میں ان تینوں کا تکون کا تیسرا حصہ گر گیا تھا۔ محمد خان کی طبیعت کے پیش نظر جلدی سے گفتگو سمیٹتی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ جلد از جلد گھر پہنچنا چاہ رہی تھی۔ ان دنوں بابا کو ہلکا سا معمولی سے تکلیف ہوئی تھی دل میں، اس لیے وہ آفس کی بجائے اپنا زیادہ تر وقت گھر میں گزار رہے تھے۔ البتہ مجتبیٰ باقاعدگی سے آفس جا رہا تھا۔ محمد خان کا انٹرسٹ بزنس میں تھا اور وہ پڑھائی کے ساتھ اپنا سیکنڈ ٹائم بزنس کو دینے کا سنجیدگی سے سوچ چکا تھا۔ بابا کے نزدیک یہ بہت خوش آئند بات تھی۔ ماما کی مصروفیات کا البتہ وہی عالم تھا، لیکن سارا کی وجہ سے وہ اپنی مصروفیات میں سے اچھا خاصا ٹائم نکال کر گھر پر گزار رہی تھی۔ بے حد گوری چٹی خوبصورت سی سارا حیدر محمد خان کی ہم عمر تھی۔ کھانے پر اچھا خاصا اہتمام کیا جاتا، نت نئے پروگرام بنتے، کبھی کسی سائٹ، کبھی لانگ ڈرائیو تو کبھی شاپنگ۔ کبھی کبھار آفس سے جلدی آنے پر مجتبیٰ بھی انہیں جوائن کر لیتا اور بہت غیر محسوس انداز میں اس کا کوئی معنی خیز جملہ اور ایک گہری نظر معروف کو اپنی جگہ محصور کر دیتی۔ وہ خود کو اس کی محبت میں پور ڈوبتا محسوس کر رہی تھی۔ مجتبیٰ بارہا ڈھکے چھپے الفاظ میں اس سے اپنی فیلنگز کا اظہار کر چکا تھا۔ ایسے میں معروف کی ایک شرمیلی مسکان اس کا کل جواب ہوتی۔ آج سارا کے کہنے پر ریس کورس جانے کا پروگرام بن گیا تھا۔ معروف کو فلو ہو رہا تھا، اس نے جانے سے معذرت کر لی۔ اس کی غیر موجودگی محمد خان کے لیے بنا نمک کے آٹے کی مانند ہوتی تھی۔ پھیکی اور بدمزہ، اس لیے اس نے فی الفور پروگرام کینسل کر دیا۔ ٹک سے تیار سارا کا موڈ بری طرح آف ہو گیا۔ پھر ماما کی خوگی اور معروف کے اصرار پر وہ سارا کے ساتھ جانے پر مادہ ہو گیا، لیکن وہاں جا کے اس کا سارا دھیان معروف کی طرف لگا رہا تھا۔ سارا کے ساتھ پہلو موجود ہوتے ہوئے بھی وہ اسے اپنے ساتھ موجود محسوس نہیں ہوا تھا۔ اس کا رخ نامہ سنتے ہوئے بور ہونے سے کہیں بہتر سے واپس گھر جانا لگا تھا، سو بہت جلد دونوں واپس آ گئے۔ گھر پہنچتے ہی وہ اپنی طرف کا گاڑی کا دروازہ بند کردہ تقریباً بھاگتے ہوئے اندر چلا گیا تھا۔ سارا بے حد سبکی محسوس کرتی خود ہی گاڑی سے اتر کر اندر آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے تنہا ڈائننگ ٹیبل پر چھری کانٹے کے ساتھ الٹا دیکھ کر ماما ٹھٹکی تھی۔ سارا جانو، اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ کھانا کھا لیا تم نے؟ مجھ سے اکیلے کھانا نہیں کھایا جاتا پھوپھو، اور آپ کا صاحب زادہ مجھ سے جان چھڑوا کر نہ جانے کہاں بھاگ گیا ہے۔ وہ سخت جھلائی ہوئی تھی، خوبصورت چہرے پر برہمی کے اثرات واضح تھے۔ ماما کو محمد خان سے اس
तहज़ीबी की तवक्को नहीं थी। वो अपने कमरे में नहीं था। वो सोच कर मारूफ के कमरे की तरफ बढ़ गई। माई गॉड, अच्छा खासा टेम्परेचर हो रहा है तुम्हें और सुबह से रट लगा रखी है, मामूली सा फ्लू है, अभी ठीक हो जाएगा। आई एम नॉट आ बेबी मोहम्मद खान, वैसे एट योर हैविंग लाइक आ बेबी। मामा, इसने गर्दन मोड़ कर दरवाजे पर मामा को देखा था। मामा, रुख को टेम्परेचर हो रहा है, प्लीज़ मुलाजमा से सूप मंगवा के से कुछ खाने को दें, फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। ठीक है रुख, वो तेज़ी से बात ख़त्म करता उठकर बाहर निकल गया और मामा जो इसे गलत रवैये का साथ लाने आई थी हक्का बक्का खड़ी रह गई। कुछ ऐसा तो था जो इन्हें खटक गया था। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? रात को इन्हें इसरारी अंदाज में कुछ सोता देखकर बाबा पूछे बिना न रह सके। हाँ कुछ नहीं, आपको सारा कैसी लगी सिकंदर? वो कहना कुछ और चाह रही थी लेकिन निकल कुछ और गया। अच्छी बच्ची है, मैं इसके लिए मोहम्मद जान का सोच रही थी। वैसे आधे बार सारा और मोहम्मद ख़ान के रिश्ते की बात की थी। बेडक्रों से टेक लगाते बाबा ने सहलाते हुए इनकी बात से तबाह किया था। और मारूफ बड़ी है, पहले हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। इनकी निगाहें बेगम के चेहरे पर जम गई थी, कुछ खुश थी आकस करती निगाहें। मारूफ के लिए मुझे मुश्तबा का प्रपोज़ल बेस्ट लगा है, वो खुद भी मारूफ में इंटरेस्टेड है। बाकी जो आपको मुनासिब लगे। एक इत्मीनान भरी सांस इनके लबों से खारिज हुई थी। बहरहाल मैं मारूफ का अंदिया ज़रूर लेना चाहूँगा, ज़ाहिर इसकी मर्ज़ी के बगैर तो कुछ ना होगा। मारूफ ने मोहम्मद खान के हफ्ते भर की इस्त्री शुदा कपड़ों का एक बार फिर जायज़ा लिया और कुछ मुतमिन सी होती इसके कमरे में चले आई। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो यकीनन शावर ले रहा था। मारूफ मगन अंदाज में इसकी अलमारी में कपड़े तरतीब से सेट करते मोबाइल बीच में रखने लगी। इस असना में बेड पर पड़ा मोहम्मद खान का मोबाइल बज उठा। थोड़ी देर बजते रहने के बाद खुद ही खामोश हो गया। मारूफ का काम ख़त्म करके अलमारी बंद करती पलटी तो मोबाइल एक बार फिर बजने लगा था। कुछ सोच के से मोबाइल उठा लिया। ज़ाले कॉलिंग हैरान सी होती वो कॉल ओके करके मोबाइल कान से लगा चुकी थी। हेलो मोहम्मद खान, कहाँ गायब हो? कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे मेरी? तुम जानते हो, बेतकल्लुफ़ लबो लहजा जताते अल्फाज। मारूफ शॉक्ड सी बैठ गई। कल कॉल बेजान हुई तो इसने जल्दी से इनबॉक्स खोला। जूं वो मैसेज पढ़ती जा इसके चेहरे के रंग बदलता जा रहा था। वो एकदम मोबाइल गुस्से से बेड पर उछालती बाहर निकल गई और अपने पीछे ज़ोरदार ठाक के साथ दरवाज़ा बंद किया था। अगले कुछ दिनों में हुआ यूँ कि मोहम्मद खान अच्छा खासा ज़िच होकर रह गया। वो डाइनिंग टेबल पर इसका इंतज़ार करता रह जाता। इधर से जवाब मिलता, मैं खाना खा चुकी हूँ। रात को साबे आदत लोन में चहलकदमी करता हो। वो अपनी रेस्ट वॉच पर निगाहें दौड़ाते बराबर इसका इंतज़ार किए जाता, लेकिन खबर हुई कि मोहतरमा सो चुकी हैं। इसके पसंदीदा ड्रामे का टाइम शुरू होते ही टीवी लगा कर बैठ जाता, लेकिन मालूम होता कि वो अब सेकंड टाइम ड्रामा देखती है। मोहम्मद खान अपने बाल नोचने वाला हो गया। पूरे 7 दिन बाद वो इसे किचन से निकलती दिखाई दी थी। मोहम्मद खान ने वहीं से जा लिया। क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? हटो सामने से, मुझे तुम्हारे जैसे धोखेबाज इंसान से कोई बात नहीं करनी। वो इसका हाथ खींचता लॉन की सीढ़ियों की जानिब ले आया था। इस बात से बेखबर के दो चुपती निगाहों ने बहुत तनफ्फुर से ये मंजर देखा था। अब बताओ कौन से धोखे की बात कर रही हो? साथ वाली कौन है? इसने चबा चबा कर पूछा था। मोहम्मद खान सर पर हाथ मार कर रह गया। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मैं इसके तमाम मैसेजेस पढ़ चुकी हूँ और अपने कानों से इसकी कॉल भी सुन चुकी हूँ, इसलिए कोई झूठ मत बोलना। क्लास फेलो है मेरी, पहले स्कूल फिर कॉलेज और अब यूनिवर्सिटी। पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। अब तक मैंने इसे अपनी सिर्फ एक दोस्ती समझता रहा, लेकिन अब कुछ अरसे से मुझे महसूस हुआ, मतलब मेरे दिल में मुख्तलिफ फीलिंग्स आई। कुछ कन्फ्यूज सा, सर झुकाए अटक अटक कर बोलता मारूफ के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट उंडेली थी, जिसे इसने महारत से दांतों तले दबा लिया था। कितने अफसोस की बात है तुमने इतनी बात मुझसे छुपाई, और अगर इस दिन इत्तफाक़न मुझे ये वो सब पता न चलता तो तुम मुझे कभी ना बताते। ओह नहीं रुख, ऐसा नहीं है, कसम से मैं ये बात सबसे पहले तुम्हें ही बताने वाला था। वो तो बस अभी मैं कुछ कंफ्यूज सा था कि आया ये कोई वक्ती जज्बा है या वाकई स्पेशल फीलिंग। जिसने एक बार फिर सर झुका लिया था। कुछ शर्माया सा मारूफ को इस पर टूट कर प्यार आ रहा था। फिर कन्फ्यूजन दूर हुई। कोई वक्ती जज्बा है या वाकई स्पेशल फीलिंग्स। मैं इससे मोहब्बत करने लगा। रुख, मुझसे कब छुपाया है? तुम इससे मिलोगी रुख? पता है मैंने इसे तुम्हारे बारे में सब बताया और वो तुम्हारे बारे में शायद शदीद बेयकीनी का शिकार है। पता नहीं क्यों इसे लगता है कि तुम इससे जेलसी फील करोगे। तुमने इसे बताया नहीं कि मेरी रुख ऐसी नहीं है? इसका लहजा बहुत मदम था। नहीं, मैंने इससे कहा कि दोबारा रुख के बारे में ऐसी कोई बात की तो मैं तुम्हें थप्पड़ दे मारूंगा। इसका मजबूत लहजा और खरे अल्फाज मारूफ को खौफ आया था। तुम्हारे दोस्त की बहन की शादी में मारूफ के जाने की क्या तुक बनती है भला? ममा और मुश्तबा का एतराज़ लॉजिक था, इसलिए ज़ाले ने अपनी बड़ी बहन की शादी में इन दोनों को शमूलियत के बेद इसरार दावत दी थी। मारूफ इससे मिलने का ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए जाने के लिए फ़ौरन तैयार हो गई। मामा, अब मैं शादी ब्याह की तकरीब में अकेला जाता अच्छा लगूंगा कि आपने अपनी मीटिंग अटेंड करनी है। सारा बीबी के सर में दर्द है और
پھر انہوں نے اتنے اصرار سے بلایا ہے، میرا جانا لازمی بنتا ہے۔ اسے ماما اور مشتبہ کا اعتراض بھیجا لگا تھا۔ سارا نے معروف کی وجہ سے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ معقول بہانہ سر درد کی صورت میں موجود تھا۔ ان دونوں کے ساتھ کہیں بھی جاتے ہوئے نہ جانے کی اسے اپنی سبکی کا احساس شدت سے ہوتا تھا۔ ایک دوسرے میں گم محض لمحہ بھر کے لیے اس کی جھولی میں اپنی توجہ کے سکے ڈالنے کے بعد وہ پھر سے اس سے بے نیاز ہو جاتے۔ سارا حیدر کو ادھورے پن سے نفرت تھی۔ وہ اتنے کم کینہ ہونے والوں میں سے نہیں تھی۔ بلیک پینٹ پر لائٹ گرین شرٹ پہنے، ڈھیر سا پرفیوم خود پر انڈیلے ہاتھوں سے بالوں کا سنوارتا محمد خان بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ معروف پرپل کلر کی چوڑی دار پاجامے کے ساتھ ہلکے کام والی لانگ شرٹ پہنے، ساتھ میں بڑا ہم رنگ دوپٹہ پھیلائے اپنی تیاری کے بارے میں اچھی خاصی کانشیس ہو رہی تھی۔ لیکن دیکھنا، اب بائیک پر مت بیٹھ جانا تم دونوں، میری گاڑی۔ مشتبہ کی آواز بائیک سٹارٹ ہونے کے شور میں دب گئی تھی۔ وہ لب نیچے جلتی آنکھوں سے محمد خان کے کندھے پر ہاتھ رکھتی معروف کی پشت کو دیکھے گیا۔ اتنا پروٹوکول، اتنا وارم ویلکم۔ معروف حیران رہ گئی تھی۔ وہ سب محمد خان اور اسے خوب اہمیت دے رہے تھے۔ یالے کی ماں زرجان بی بی نے جس طرح پیار بھرے انداز میں محمد خان کی پیشانی چومی تھی، معروف نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے سر جھکا لیا۔ قندھاری انار کی طرح سرخ یالے افریدی اس کے سامنے اچھی خاصی کنفیوز ہو رہی تھی۔ معروف کو وہ بہت پسند آئی تھی اور اس نے اپنی پسندگی کا اس کے سامنے کھلم کھلا اظہار بھی کر دیا تھا۔ مجھے تو ہر اس چیز سے محبت ہو جاتی جسے محمد خان چھوتا ہے۔ پھر تم تو ایک جیتی جاگتی انسان، اس کی محبت ہو، تمہیں میں کیسے ناپسند کر سکتی ہوں؟ یالے کی بھابھی پلوشا محمد خان کا ہاتھ پکڑے اسٹیج پر لے گئی تھی جہاں مختلف رسمیں عروج پر تھیں۔ تھوڑی دیر بعد یالے کو کسی نے پکارا تو معذرت کرتی اس طرف چلی گئی۔ معروف یوں ہی ایک کرسی پر بیٹھ کر گرد و پیش کا جائزہ لینے لگی۔ عمدہ کڑھائی کی شلوار قمیض میں ملبوس التمش خان افریدی کی نگاہ بھٹکانے کا سبب بن رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ کولڈ ڈرنک کے 2 گلاس لیے اس کی جانب چلا آیا تھا۔ لگتا ہے آپ بور ہو رہی ہیں۔ اس کی طرف کولڈ ڈرنک کا گلاس بڑھاتے وہ بے تکلفی سے ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ معروف نے ہاتھ میں پڑے بریسلٹ کو گھمانے کا شغل ترک کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کولڈ ڈرنک کا گلاس لے لیا۔ شادیوں میں کون بور ہوتا ہے؟ وہ بہت جلد کسی سے بے تکلف نہیں ہوتی تھی، لیکن یہاں وہ سب کو محمد خان کے ہونے والے سسرال کی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ سو اپنی عادت کے برعکس کولڈ ڈرنک کی سپ لیتی اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی، یوں ہی چھوٹی چھوٹی بے زر باتیں۔ یہ پٹھان لوگ اتنی خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ اسٹیج پر سے ہوتی اس کی نگاہ ساتھ بیٹھے التمش خان کے شہری روح والے سرخ و سفید مضبوط ہاتھوں پر بھٹکی تھی۔ پھر وہ سوچ سر پر سے جھٹک کر سامنے آتے محمد خان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ التمش لالا، آپ نے رخ کو اچھی کمپنی تو دی نا؟ وہ ہنستے ہوئے ان سے پوچھ رہا تھا۔ التمش کے کندھے کچاتا اسے دیکھنے لگا جو محمد خان کے آتے ہی سے بے نیازی سے اس سے واپسی کا پوچھ رہی تھی۔ ماما کا منہ حیرت کے کھل گیا۔ انہوں نے خاصے غور سے اس کا پرسکون چہرہ دیکھا تھا جو اپنا جواب دے کر مکمل طور پر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ان کی کولیگ مسز افندی نے اپنے گھر گیٹ ٹوگیدر رکھی تھی۔ وہ معروف، محمد خان اور سارا کو بھی اپنے ساتھ ان کے ہاں لے کر گئی تھی۔ مسز افندی اپنی چھوٹی بہن انوشا کے لیے ان سے محمد خان کی بابت تذکرہ کر چکی تھی۔ ان کی سوسائٹی میں اپنے منہ سے بیٹی کے لیے خود سے ذکر کرنا معروف بات نہیں تھی، اس لیے انہوں نے خاصے اعتماد کے ساتھ محمد خان کو اپنی فرزندی میں لینے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ اگرچہ ماما کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کیونکہ وہ محمد خان کے لیے سارا کو فائنل کر چکی تھی، لیکن واپسی پر انہوں نے یوں ہی تذکرہ محمد خان سے پوچھ لیا، تمہیں انوشا کیسی لگی؟ محمد خان رخ کو اس کے بیٹھنے کا سٹائل پسند نہیں آیا تھا، اس لیے وہ مجھے بھی اچھی نہیں لگی۔ اس کے اطمینان بھرے جواب نے انہیں اچھا خاصا بے اطمینان کر دیا تھا۔ ان کے بیٹے کو ایک بے حد خوبصورت ویل مینرڈ لڑکی اس لیے اچھی نہیں لگی کیونکہ معروف کو اس کے بیٹھنے کا سٹائل پسند نہیں آیا تھا۔ ان دونوں زیادہ تر وقت گھر پر گزارنے کی وجہ سے وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت اٹیچ ہیں، لیکن یہ اٹیچمنٹ اس حد تک ہو گئی ہے ان کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ معروف کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے ریسٹ کرنے دیں، اور سارا ابھی نہیں سوئی، پورم پھر کبھی بن جائے گا۔ رخ تکی ہوئی ہے۔ مشتبہ بھائی، آپ نذیرہ سے کہہ کر چائے بنوا لیں۔ میری وائٹ شرٹ کے ساتھ میچنگ ٹائی نہیں مل رہی۔ مختلف اوقات میں مختلف جملے ان کے کانوں سے ٹکرائے تھے، لیکن پوری توجہ سے اب وہ انہیں سن رہی تھی، مفہوم اخذ کر رہی تھی۔ رخ، آندھی آنے والی ہے، محمد خان کے کمرے کا دروازہ بند کر دو، ڈسٹ اندر چلی جائے گی۔ 2 سیڑھیاں ایک ساتھ پھلانگتی وہ خود دروازہ بند کرنے کے لیے بھاگی تھی۔ اوہو سکینہ، کھانے کی ٹیبل پر آج سلاد نہیں ہے۔ محمد خان سلاد کے بغیر کھانا نہیں کھاتا۔ وہ اپنا کھانا ادھورا چھوڑ کر سلاد بنانے کچن میں چلی گئی تھی۔ یہ والے شوز اچھے طریقے سے پالش کر دو۔ محمد خان فرائیڈے کو یہ شوز پہنتا ہے۔ نہیں سارا، آئس کریم رہنے دو، محمد خان کا گلا خراب ہو جاتا ہے آئس کریم سے۔ آوازوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ محمد خان، سعید محمد خان اور معروف اور محمد خان۔ او مائی گاڈ! وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام کر رہ گئی۔ اس نے اضطراری انداز میں ایک بار پھر وال کلاک کی جانب دیکھا۔ 12 بجنے میں صرف 5 منٹ باقی تھے۔ گھڑی کی ٹک ٹک اور دل کی دھک دھک آپس میں الجھ رہی تھی، اور پھر جوں ہی سوئی نے 12 کے ہندسے کو چھوا،
وہ خود پر ضبط ہوتی، پھوٹ پھوٹ کر ہوتی۔ اتنی اہمیت اختیار کر گئی ہے یالے افریدی تمہارے لیے کہ تم رخ کی برتھ ڈے تک بھول گئے۔ منہ پر ہاتھ رکھے وہ اپنی سسکیوں کا گلا دبانے کی صحیح کر رہی تھی، لیکن آنسوں کے سائے رواں کے آگے سارے بندھن ٹوٹ گئے تھے۔ وہ جو ہر سال کئی دن پہلے ہی تمام سے اس کی برتھ ڈے منانے کی تیاریاں شروع کر دیتا تھا، اس بار اسے وش تک کرنا بھول گیا۔ نہ جانے کتنا وقت بیت گیا، وہ یوں ہی ہچکیوں سے آنکھیں دھوتی رہی، پھر اچانک سختی سے ہاتھ کے پل سے آنکھیں رگڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری برتھ ڈے بھول جانے کی؟ وہ غصے سے تن پن کرتی اس کے کمرے کی طرف بڑی دھار سے دروازہ کھولا اور پہلا قدم اندر رکھتی فریز ہو گئی۔ گلاب کی ڈھیر ساری سرخ پتیاں اس کے سر پر نچھاور ہوتی قدموں میں گری تھی۔ کمرے کی وسط میں دو کرسیوں کے بیچ کرسٹل کی گول میز پر اس کے فیورٹ چاکلیٹ کیک پر موم بتیاں روشن کرتا وہ ہولے ہولے گنگنا رہا تھا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اور اسے نہ جانے کیا ہوا، دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے رو دی وہ اٹھ کر اس کی جانب آ گئی۔ اپنی برتھ ڈے پر کون روتا ہے؟ اس نے اس کے دونوں ہاتھ چہرے پر سے ہٹائے تھے۔ مجھے اپنی سوچ پر رونا آ رہا ہے، تم نہیں جانتے محمد خان، ابھی کچھ دیر پہلے میں تمہارے بارے میں… محمد خان اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی تھی۔ وجہ چاہیے جو بھی ہو، مجھے تمہارے آنسو ہمیشہ تکلیف دیتے ہیں، پلیز رخ۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیا۔ آدھے کھلے دروازے پر کچھ چمکا تھا، اس کی نظر بھٹک گئی، لیکن محمد خان اس کا ہاتھ کھینچتا ٹیبل پر لے آیا تھا۔ اس کے لمس میں ڈھیر ساری اپنائیت، مان، اعتماد، پناہ، سب کچھ تھا۔ تمہارا بریسلیٹ بہت پیارا ہے، اس نے دیا ہے؟ وہ اس کی کلائی کی طرف اشارہ کرتا پوچھ رہا تھا۔ معروف مسکراتے اس بات میں سر ہلا گئی۔ بہت اچھی چوائس ہے اس کی۔ اس کا اندازہ تمہیں بریسلیٹ نہیں مجھے دیکھ کر ہونا چاہیے تھا۔ اس نے مصنوعی کالر اکڑا کر محمد خان کو ہنسی آ گئی۔ بہت انمول پل تھے وہ، اسے لگا کہ اس نے اپنی پوری زندگی جی لی ہو۔ تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو محمد خان، سدا ایسے مسکراتے رہو۔ اس نے جھمجھلاتی نگاہوں سے اس کے معصوم خوبرو چہرے کا بوسہ لیا تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ پلٹی تو ٹھٹک کر رک گئی۔ مشتبہ کے شعلے برساتی آنکھیں اس کا چہرہ جھلسانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں بے اعتباری کی یہ کیسی آگ تھی جس نے لمحہ بھر میں معروف کا وجود خاکستر کر دیا تھا۔ بابا کو ہلکا سا دل کی تکلیف جو تھی وہ بڑھ گئی تھی۔ ان کے بزنس فرینڈ اپنی ریڑھ کی ہڈی کے چیک اپ کے لیے لندن جا رہے تھے۔ انہوں نے لگے ہاتھوں بابا کو بھی ساتھ چل کر اپنا تفصیلی چیک اپ اور مکمل علاج کروانے کی آفر کی، جو انہوں نے تھوڑی سی پس و پیش کے بعد قبول کر لی تھی۔ بزنس کے حوالے سے انہیں کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ مشتبہ نے سب کچھ بہت اچھے طریقے سے سنبھال لیا تھا، اور اسلام آباد والی نئی برانچ انہوں نے محمد خان کے حوالے کر دی تھی۔ یہ نئی برانچ اس کے لیے ٹاپ فلور پر چڑھنے کے لیے پہلی سیڑھی کی مانند تھی، اور وہ اس سلسلے میں بہت پراعتماد تھا۔ مجتبیٰ معروف کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہا تھا۔ اسے اکیلے میں اس سے بات کرنے کا موقع نہیں مل پا رہا تھا، اور سب کی موجودگی میں وہ یوں اس سے لاتعلق ہو کر بیٹھتا کہ نگاہیں غلط ڈالنے کا بھی روادار نہ ہوتا۔ معروف کے لیے یہ صورتحال بہت پریشان کن تھی۔ وہ اس سے کھل کر بات کرنا چاہتی تھی۔ اپنی پریشانی میں گھرے رہنے کے باوجود اسے محسوس ہوا کہ محمد خان کچھ بجھا بجھا سا ہے، کم گور اور اداس۔ محمد خان، کیا مجھے تم سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ تمہیں کیا چیز پریشان کر رہی ہے؟ اس کی گہری بری آنکھیں اس وقت بہت اداس لگ رہی تھی، مرجھایا ہوا وجود اور تھکے تھکے صاحب۔ ان کے ہاں وٹے سٹے کا رواج ہے رخ، انہوں نے بدلے میں التمش لالہ کے لیے تمہارا ہاتھ مانگا ہے۔ معروف سناٹے میں گر گئی۔ محمد خان نے محض ایک نظر اس کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھا تھا۔ تم پریشان مت ہو رخ، میں اس معاملے میں تمہیں انوالو نہیں کروں گا۔ تم نے یالے سے بات کی؟ وہ کیا کہتی ہے؟ وہ بے بس ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ان کا انداز شکست خوردہ سا تھا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے رخ؟ خواہش کی خوشنما تتلی خود ہی پر پھیلا کر ہاتھ کی ہتھیلی پر آ بیٹھتی ہے، اور اگر چھونے کے لیے ہاتھ بڑھائیں تو اڑ کر دور کہیں بسیرا کر لیتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے رخ؟ معروف کا دل پگھلنے لگا تھا۔ وہ گھٹنوں پر تھوڑی ٹکائے چپ چاپ پگھلتی رہی، موم کی مانند۔ مجتبیٰ کا رویہ، محمد خان کی خواہش اور میری محبت، اس سے اپنا وجود کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا محسوس ہوا تھا۔ میں نے تمہاری شادی سارہ کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کیا ہے محمد خان، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ ماما نے بہت آرام سے اس کے سر پر بم پڑا تھا۔ وٹ؟ وہ اچھل ہی تو پڑا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا برائی سارہ میں؟ کوئی برائی نہیں ہے سارہ میں، لیکن میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں ماما۔ بلا ارادہ اس کے منہ سے پھسل گیا تھا۔ وہ ایسی کسی بھی سچویشن میں ماما کو یہ بات بتانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ رخ نے کہا تھا، میں خود ماما سے اس سلسلے میں بات کر لوں گی، تم جلد بازی سے کام مت لینا۔ لیکن اب… یس آئی نو۔ ماما کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ پھیلی تھی، جبکہ محمد خان اپنے رنگ کرتے موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اس کی بہت اہم کال تھی، اسے ضروری میٹنگ میں شرکت کے لیے فوراً اسلام آباد پہنچنا تھا۔ اس موضوع پر ہم پھر بات کریں گے ماما۔ وہ جلدی سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے پچھوانے نے آپ کی مصروفیت اور حد سے بڑے اعتبار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پورے گھر کے ساتھ ساتھ محمد خان پر بھی قبضہ جما لیا ہے۔ وہ محمد خان کو اپنی ذاتی پراپرٹی سمجھتی ہے۔ پھانس لیا ہے اس نے محمد خان کو۔ اگر سارہ مجھے اس بات کا احساس نہ دلاتی، ٹھیک کہہ رہی تھی وہ، میری حد سے بڑی ہوئی لاتعلق نے اس سے اتنا شیر بنایا کہ میرے بیٹے سمیت آہستہ آہستہ سب پر اپنا قبضہ جما لیا۔ سو تیری اولاد پر اتنا اعتماد، مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی بیوقوف ہوگا ان کے پاس
کیفے افسوس ملنے کے لیے وجوہات کی کمی نہیں تھی۔ مجتبیٰ بھائی رکے پلیز۔ سیڑھیاں اترتے مجتبیٰ کو دیکھ کر ماں رخ تیر کی سی تیزی سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ وہ بادل ناخواستہ رکا تھا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ میرا قصور تو بتائیں، کس بات کی اتنی کڑی سزا دے رہے ہیں؟ میری طرف دیکھیں مجتبیٰ پلیز۔ اتنے دنوں کی اذیت آنکھوں کے رستے لہو بن کر بہنے کو بےتاب تھی۔ وہ لب نیچے غصے سے اسے دیکھتا زہرخون لہجے بولا، خود کو ذرا غور سے آئینے میں دیکھو، تمہارا ایک ایک عضو تمہیں تمہاری اصلیت بتائے گا۔ ایسے دل دکھانے والی باتیں مت کریں مجھ سے پلیز۔ میں نے تو آپ سے محبت کی ہے۔ محبت کا لفظ تمہاری زبان پر سجتا نہیں ہے، جیسے رشتوں کے تقدس کے احترام کا پتہ نہ ہو۔ اسے کیا معلوم کہ محبت کیا ہے؟ تمہاری اصلیت، تمہارا بے نقاب چہرہ، سب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ پلیز مجھے بے اعتباری کی موت مت مارے، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ کے علاوہ۔ اسے لگا آج روز محشر، لیکن نہیں، روز محشر انسان سے اس کی ناکردہ گناہوں کا حساب نہیں لیا جائے گا، کسی غلط فہمی کی بنا پر اسے تپتی ریت پر نہیں گھسیٹا جائے گا۔ بکواس بند کرو، الو کا پٹھا سمجھ رکھا ہے کیا مجھے؟ کون لگتا ہے وہ تمہارا بھائی؟ اپنی عمر سے چھوٹے ستیلے بھائی کے ساتھ؟ چھی! اسے زمین پر تھوکا تھا اور مارو کو لگا کہ اسے کسی نے بے رحمی سے دہتے لاؤ میں پھینک دیا اور اس کا وجود جلنے لگا تھا۔ آنکھیں، خواب، خواہش، محبت ایک ایک کر کے سب جل کر خاکسار ہو گئے تھے۔ ان اذیت ناک لمحوں میں اس نے خدا کے بعد محمد خان کو پکارنا چاہتا، لیکن سامنے سے آتی ماما کو دیکھ کر اس کی امیدوں کا گل ہوتا چراغ ایک بار پھر بھڑک کر جل اٹھا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ چراغ بجھنے سے پہلے ایک بار ضرور بھڑک کر جل اٹھتا ہے، ہمیشہ بجھنے کے لیے۔ ماما مجتبیٰ کو کوئی غلط فہمی ہوئی، وہ مجھ سے، انہیں لگتا ہے۔ آنکھوں کے سامنے دھند کی چادر میں ماما کا چہرہ دھندلا رہا تھا۔ وہ ماما کے سامنے مجتبیٰ کی غلط فہمی کو زبان نہیں دے پا رہی تھی۔ کیوں کھیل رہی ہو یہ ڈبل گیم؟ ایک طرف مجتبیٰ، دوسری طرف محمد خان۔ کیا تم نہیں جانتی دو کشتیوں کا مسافر کبھی منزل تک نہیں پہنچ پاتا؟ اس کے قدموں سے کسی نے زمین کھینچ لی تھی۔ ماما آپ غلط سمجھ رہی ہیں، تمہارے سوا سب ہی تو ٹھیک سمجھے ہیں۔ میرے بیٹے کو تمہارے سوا اور کچھ دکھائی نہیں دیتا، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے اس کے حواس پر صرف رخ چھائی رہتی ہے۔ اسے میں کیا نام دوں؟ ہاں، اس نے زیر سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ کیوں آکاش بیل کی مانند میرے بیٹے کے وجود سے چمٹ گئی ہو؟ دور کیوں نہیں ہو جاتی؟ اسے پیچھا چھوڑ دو میرے بیٹے کا۔ اتنے بے رحم الفاظ تو کامی کی ماں بھی استعمال نہیں کرتی تھی۔ اس کے مکوں، تماچوں، گھونسوں سے اتنی تکلیف کامی کو نہیں ہوتی ہوگی جتنی اس وقت اسے ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے تمام تر ہمتیں جمع کی۔ اسے لگا کہ اس وقت خاموش رہی تو ان الزاموں کا بوجھ ساری زندگی اس کے لیے خلش بنا رہے گا۔ ماما ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ اچھا تو پھر کیا ہے؟ انہوں نے طنزی انداز میں کہتے ہوئے ہاتھوں میں پکڑی تصویریں اس کے منہ پر اچھال دی۔ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے روتی ہوئی رخ، انگلی کی پوروں سے اس کے آنسو چومتا۔ محمد خان اس کا ہاتھ کھینچ کر ٹیبل کی طرف لے جاتا۔ گفٹ کھولنے پر محمد خان اور اسے مصنوعی خوبی سے گھورتی رخ، وہ انمول قیمتی پل اس وقت اس کے قدموں میں پڑے سسک رہے تھے۔ تو یہ سب کچھ باقاعدہ پلان شدہ تھا۔ اس کی پتھرائی نگاہیں بے ساختہ ریلنگ پر جھکی سارا کی طرف اٹھی تھی۔ وہ کندھک چاتی عیاری سے مسکراتی اور اسی پل مارو غش کھا کر پورے قد سے ڈھہ گئی تھی۔ سنیں، جب تک رخ اپنے ہاتھوں سے نہیں کھلائے گی میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ رخ مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم میرے ساتھ سو جاؤ نا پلیز۔ رخ کہاں ہو تم؟ جلدی سے میرے سامنے آ جاؤ۔ وہ دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھے سامنے آتی ایک چیز سے ٹکرا رہا تھا۔ اوہ محمد خان، کیوں کر رہے ہو ایسا؟ چوٹ لگ جائے گی تمہیں۔ آج کا دن میرے لیے خاص ہے نا، تو میں سب سے پہلے تمہارا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیوں آکاش بیل کی مانند میرے بیٹے کے وجود سے چمٹ گئی ہو؟ ماما خوبصورت ہیں اور تم پیاری ہو، بہت پیاری۔ پیچھا چھوڑ دو میرے بیٹے کا۔ کیوں اس کے حواسوں پر سوار ہو؟ اس کی بند آنکھوں سے آنسو کن پٹی سے بہتے تکیے میں گم ہو رہے تھے۔ وہ آنکھیں کھولنے سے گریزاں ساری دنیا سے کترا رہی تھی۔ مجتبیٰ نے حقارت سے اس پر تھوک دیا تھا۔ ریلنگ پر جھکی سارا زور زور سے کہکے لگاتی اپنی فتح کا جشن منا رہی تھی۔ ماما کی کٹیلی طنز اڑاتی نگاہیں اس کے وجود کے آر پار ہو رہی تھی، لیکن اس گلابی کمبل میں لپٹا اپنا گلابی گڈا یاد آ رہا تھا۔ اپنا پلو پکڑ کر پیچھے پیچھے پھرتا نکر اور بنین میں ملبوس اپنا شہزادہ یاد آ رہا تھا۔ اسے آوازیں کسنے والے آوارہ لڑکوں پر بل پڑتا اپنا غیرت مند بھائی یاد آ رہا تھا۔ ہاں، بھائی ہی تو ہے وہ میرا۔ اس نے میری سگی ماں کی کوکھ سے جنم نہیں لیا، اس کی رگوں میں میرے باپ کا خون نہیں دوڑا۔ میں نے اسے زبان سے بھی کبھی بھائی نہیں کہا، لیکن میرے لیے وہ میرا سب سے سچا اور شرعی رشتہ ہے۔ میرا جرم یہی ہے کہ میں نے اپنے اس حقیقی رشتے کو رشتے کے نام سے نہیں پکارا۔ اتنے چھوٹے جرم کی اتنی بڑی سزا! اس کے لبوں سے ایک ٹوٹی ہوئی اقرار نکلی تھی۔ محمد خان سرخ چہرہ لیے اس کے قریب ہی بیٹھا تھا، بے حد فکر مند اور ملول۔ جہاں زیب انکل نے کہا ہے کہ تمہیں کوئی شدید ذہنی صدمہ پہنچا، آخر کیا ہوا ہے؟ ایسا ہوا تھا رخ، اسے محمد خان کی لہو رنگ آنکھوں سے خوف آیا تھا۔ مرنے یا مارنے جانے پر تلی آنکھیں بیٹیوں کی ماؤں کے راز رکھنے آتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ماں سگی ہے یا سوتیلی؟
خان تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ محمد خان تمہاری اس حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ رخ مجھے بتاؤ، میں نے تمہیں کھانا کھانے سے منع کیا تھا، تم نے پانی کیوں نہیں پیا؟ رخ کسی نے تم سے کچھ کہا تھا کیا تم میرے ساتھ باسی چکن پلاؤ کھانا پسند کرو گے؟ محمد خان رخ میں تم سے مجھ سے اونچی آواز میں بات مت کرو، اس نے خفگی سے ٹوکا۔ او سوری، وہ فوراً دھیما ہوا تھا، وہ بڑی تھی، اس نے رعب جھاڑا، وہ چھوٹا تھا، فوراً زیر نگاہ آ گیا، لیکن یہ بات وہ دنیا کو نہیں سمجھا سکتی تھی، وہ دنیا کو اپنا دل کھول کر نہیں دکھا سکتی تھی، کیونکہ دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے۔ 4 دن بعد اسے اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ ان 4 دنوں میں محمد خان کو اس کے سوا نہ کوئی دکھائی دے رہا تھا اور نہ ہی کچھ سوچ رہا تھا۔ 5ویں دن وہ اسے سے پوچھ رہی تھی، تم مجھے اپنی کیا سمجھتے ہو محمد خان؟ میں نہیں جانتا ہمارے درمیان کیا رشتہ ہے، یہ تعلق کی کون سی قسم ہے، مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ تم میری ہر بات میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے، مجھے لگتا ہے میری کامیابی کی سب سے زیادہ خوشی تمہیں ہوتی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک بار تم نے یہ ہتھیلی چومتے ہوئے کہا تھا کہ ان ہاتھوں سے کبھی کوئی غلط کام مت کرنا خان، ورنہ اس کے پیچھے میں خود کو ذمہ دار سمجھوں گی۔ اس دن سے لے کر ہر پل ہر لمحہ مجھے تمہاری بات یاد رہی۔ مارو کے جلتے دل پر نرم ٹھنڈی میٹھی فوار برسنے لگی تھی، دل پر ڈھیر سارا بوجھ آستگی سے سرک رہا تھا، ایک جذب کی سی کیفیت میں وہ اس کے زخموں پر مرہم رکھتا جا رہا تھا۔ بس میرے لیے یہی کافی ہے کہ مجھے مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں، میں مزید کسی کو وضاحت نہیں دوں گی۔ شام کو اس کے ساتھ لون میں چہل قدمی کرتے وہ کہہ رہی تھی، تم یالی سے کہو کہ مجھے التمش آفریدی کا رشتہ منظور ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بھیگنے نہیں دی تھی۔ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کہوں گا، تم نے کہا تھا نا کہ تم کسی سے محبت کرتی ہو، میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اگر تمہاری خوشی کی بات ہوئی تو ایسی 1000 محبتیں قربان۔ لیکن محمد خان اس کے ارمانوں پر اوس گرا کر اپنا گلشن آباد نہیں کر سکتا تھا، کبھی نہیں۔ نہیں رخ، میں تمہاری محبت وہ محبت نہیں تھی محمد خان، اس کا لہجہ بہت پست تھا، اس نے دھوکہ دیا ہے۔ نہیں، میں نے دھوکہ کھایا ہے، اس نے اپنی آنکھوں کے سارے نمی اپنے اندر اتار لی۔ محمد خان نے کہا تھا، وجہ چاہیے جو بھی ہو، مجھے تمہارے آنسو تکلیف دیتے ہیں، اور وہ اسے تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ بابا لندن سے واپس آ گئے تھے اور ان کی طبیعت پہلے سے بہت بہتر تھی۔ اسی رات انہیں سوپ پلاتے وہ کہہ رہی تھی، بابا مجھے التمش آفریدی سے بات کرنی ہے، ان کے ہاں وٹے سٹے کا رواج ہے، تو وہ بدلے میں محمد خان کے ساتھ یالی آفریدی کی شادی کرنے پر تیار ہیں۔ بابا نے بہت چون کر اس کے جھکے سر کو دیکھا تھا، لیکن بیٹا میں نے تمہاری شادی مجتبیٰ کے ساتھ کرنے کا سوچ رکھا تھا، میں ان کے قابل نہیں ہوں بابا، اس نے اپنا سر مزید جھکا لیا تھا، اور تمہاری ماما وہ محمد خان کی شادی سارا سے کرنے کا پروگرام بنائے بیٹھی ہیں۔ انہیں صحیح معنوں میں پریشانی ہوئی تھی، حالانکہ لندن سے واپسی کے بعد وہ سب سے پہلے اس موضوع پر اس سے بات کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن کچھ تھا ایسا جو انہیں روک گیا تھا، اور اب اس پر گزرے واقعے کو ان سے بہت آسانی سے چھپا لیا گیا تھا۔ وہ بہت غور سے بال میں چمچہ ہلاتی اپنی بے حد سلجھی ہوئی بیٹی کو دیکھ رہے تھے، جس نے زندگی کے کسی مقام پر انہیں مایوس نہیں کیا تھا۔ سارا کے لیے اور بہت سے رشتے مل جائیں گے بابا، لیکن محمد خان کو پھر کوئی یالی نہیں ملے گی۔ وہ ان کی طرف دیکھے بغیر زور زور سے پلکیں چپکاتی بال اٹھائے باہر نکل گئی تھی۔ اپنے کمرے کی کھلی کھڑکی کے پٹ سے سر ٹکائے وہ محوش سے اپنے سفید فام چاند کو تک رہی تھی، میٹھا میٹھا سا کاجل اس کی آنکھوں کے کنارے پھیل گیا تھا، کلائیوں میں بندے گجرے مجرا چکے تھے، اس نے سبز اور پیلے امتزاج کا شلوار قمیص پہن رکھا تھا، اس کے وجود سے مہندی اور اپٹن کی ملی جلی مہک اٹھ رہی تھی۔ آج اس کی اس گھر میں آخری رات تھی، اس کے ولیمے والے دن محمد خان کا یالے کے ساتھ نکاح تھا۔ بابا نے کہا تھا کہ وہ سب سنبھال لیں گے، اور انہوں نے واقعی سب سنبھال لیا تھا۔ دروازے پر ہلکا سا کھٹکا ہوا تھا، اس نے گردن گھما کر دیکھا، محمد خان اداسی سے مسکراتا اندر آ گیا تھا۔ آئس کریم کھانے چلو گی؟ نہیں، تمہارا گلا خراب ہو جائے گا، آنکھوں سے مسکراتی اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں اپنی نہیں تمہاری بات کر رہا ہوں، کون کہتا ہے مرد رویا نہیں کرتے، صرف آنکھ سے آنسو ٹپکانے ہی کو تو رونا نہیں کہتے، کوئی ان کے اندر جھانکے تو نمکین آنسو کا سمندر موزن دکھائی دے گا۔ اس لیے میں وہ جان بوجھ کر ہنسی تھی۔ ہاں، کیا فرق پڑتا ہے، اس وقت سب سو رہے ہیں، خان ہمارا یوں باہر نکلنا مناسب نہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو رخ، لیکن میں تمہارے ساتھ اس آخری رات کے چند حسین پل اپنی مٹھی میں قید کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ بڑی سی چادر اوڑھ کے اس کے پیچھے بائک پر بیٹھتی آستگی سے اپنی انگلی کی نوک سے آنسو چھڑکتی پوچھ رہی تھی، جب کبھی تم اپنی یہ مٹھی کھولو گے تو کیا نکلے گا محمد خان؟ خوبصورت مہکتی یادیں جو میری ساری اداسی کہیں دور لے جائے گی۔ اگلے دن اس نے نم آنکھوں کے ساتھ دلہن بنی ماں رخ کو قرآن مجید کے سائے تلے رخصت کیا تھا۔ شدید ترین حیرت اور بے یقینی میں گھری ماما ان دونوں کے چہروں پر بے سکونی تلاشتی رہ گئی تھی۔ جن کی نیتوں میں کھوٹ اور دلوں میں چور ہو، ان کے چہروں پر اس قدر اطمینان نہیں جھلکا کرتا۔ بہت غلط وقت پر انہیں اس بات کا احساس ہوا تھا، انہوں نے 20ویں بار آنکھیں مسلتے ہوئے دیکھا تھا، شاید کہ سامنے کا منظر کوئی الوژن، کوئی وہم، کوئی خواب ہو، لیکن حقیقت مجسم ہو کر اپنا وجود منوا چکی تھی۔ سامنے اسٹیج پر دلہن بنی بیٹھی ماں رخ کے دائیں جانب کسی فاتح کی مانند سر اٹھائے سرشار سا التمش آفریدی، بائیں جانب بھی سنوری ہوئی بینی بینی سی یالے
اور ان کی عقل میں ہنستا مسکراتا محمد خان۔ کچھ منظر کتنے خوبصورت و مکمل ہوتے، ان کی آنکھوں میں پانی اتر آیا تھا۔ یہ کیسا احساس زیاں تھا۔ معروف نے مشتبہ کی تیلی پر بریسلٹ رکھتے ہوئے کہا تھا، زندگی میں دوبارہ کسی کو یہ پہنانے کا موقع دے تو اس سے محبت بے شک مت کیجیے گا، لیکن اس پر اعتبار ضرور کیجیے گا، کیونکہ وہ آپ کی محبت کے بغیر ساری زندگی گزار لے گی، لیکن بے اعتباری کے ساتھ ایک دن بھی نہیں رہ پائے گی۔ مشتبہ کی ہتھیلی پر آگ لگی تھی۔ اس نے سارا کو اور سارا نے اس سے دیکھا تھا، اور پھر دونوں نے ایک ساتھ ماما کو۔ دوسرے لمحے تینوں کی نگاہیں جھک گئی تھیں۔ انہیں حقیقت کے آئینے میں اپنا اپنا عکس نظر آ گیا تھا۔ التمش افریدی شادی کے بعد اسے اپنے ساتھ پشاور لے آیا تھا۔ اس کے اور محمد خان کے بیچ ڈھیر سارا زمینی فاصلہ در آیا تھا، لیکن اس نے ہواؤں کو اپنا پیمبر نہیں بنایا تھا، سر شام گاتے پنچھیوں کے پنجوں میں محبت نامے نہیں اڑائے تھے۔ اس نے چاند چہرے کا عکس ڈھونڈ لیا تھا۔ یہ تم چاند میں ہر وقت کیا تلاشتی رہتی ہو؟ التمش کو اپنی محبوب بیوی ہمیشہ ایک خوبصورت و مہربان و پاکیزہ راز لگتی تھی۔ مجھے اس میں کسی کا عکس نظر آتا ہے۔ وہ بہم سا مسکرائی تھی۔ بابا کا فون آیا تھا، پوچھ رہے تھے التمش کیسا ہے معروف۔ تب اس نے کہا تھا، میں نہیں جانتی بابا وہ کیسے ہیں۔ جب آپ میرے سامنے ہوتے ہیں مجھے وہ بھول جاتے ہیں، لیکن جب میں انہیں دیکھتی ہوں مجھے آپ یاد آ جاتے ہیں۔ بابا مسکرا دیے تھے۔ التمش کا انتظار کرتے سابق معمول چھت پر ٹہلتے ہوئے اپنے 2 سالہ بیٹے کو گود میں لیے دور چاند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، محمد خان وہ دیکھو، چندہ ماموں بھائی بہنوں کے لیے چاند ہی تو ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ناول ختم ہوا۔ ناول کا نام تھا میرے اچھے چاند، اور اس کی رائٹر ہیں شازیہ جمال نیر۔ کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ امید کرتی ہوں اچھا لگا، کہ ڈیفرنٹ سٹوری تھی، لیکن تھوڑا سا اینڈ مزید ہوتا تو شاید اور چیزیں بھی کلیئر ہو جاتی۔ تو کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔